دیکھو انوار رمضان، ہر سو انوار رمضان، انوار رمضان ہے ہر سو انوار رمضان، انوار رمضان ہے ہر سو انوار رمضان، انوار رمضان، انوار رمضان ہے ہر سو انوار رمضان، انوار رمضان ہے ہر سو انوار رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ انوار رمضان کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں K21 نیوز کے پلیٹ فارم سے برادران اسلام آپ کی میزبان بسیفی آپ کو خوش آمدید۔ پیچھے یہ بند کریں آپ، بالکل بند کر دیں، بالکل بند کر دیں جی۔ تو ناظرین السلام علیکم، ایک مرتبہ پھر انوار رمضان کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں K21 نیوز کے پلیٹ فارم سے برادران اسلام آپ کی میزبان سیفی آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ناظرین۔ اور اب سے کچھ دیر پہلے آپ دیکھ رہے تھے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس تھا، جس کی وجہ سے آج ٹرانسمیشن جو ہے وہ لیٹ ہو گئی۔ یہ ہوتا ہے نیوز چینل کا ایک معاملہ اور تاخیر اس کی وجہ بنتی ہے، تو جلدی جلدی شروع کرتے ہیں، ٹرانسمیشن کا آغاز کریں گے رب تعالیٰ کے بابرکت کلام سے۔ اس کے لیے میرے ساتھ قاری امیر حمزہ یا روزانہ موجود ہوتے ہیں، آج بھی ان کی طرف جاؤں گی۔ السلام علیکم قاری صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بس چونکہ ٹائم کی وقت کی کمی ہے تو 2 آیتیں میں چاہوں گی کہ ہم تلاوت قرآن پاک میں سماعت کریں۔ شروع کیجئے جی، بسم اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ قاری امیر حمزہ کی بہت ہی خوبصورت انداز میں قرآن پاک کی سماعت ہم کر رہے تھے اور بہت خوبصورت انداز میں وہ تلاوت اپنی پیش کر رہے تھے۔ اور ناظرین، جہاں خدا کا ذکر ہو، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کے لیے بھی ہم جائیں گے
اور میرے ساتھ یہاں نعت خواہ موجود ہوں گی. لیکن اس سے پہلے جی آج کے موضوع کا بھی بتا دوں. آج 12واں روزہ اور عشرہ مغفرت چل رہا ہے اور اہل ایمان کو تاکید کی گئی ہے کہ اس عشرے کے دوران سچے دل سے اللہ کے حضور حاضر ہوں اور اپنی لغزشوں کی معافی طلب کریں. اس عشرے میں جس دعا کو ورد زبان بنانے کا کہا گیا ہے وہ دوسرے عشرے کی جو دعا ہے وہ ہے استغفر اللہ ربی من کلی ذنب و اتوب الیہ، یعنی کہ میں اللہ سے اپنے تمام گناہوں کی بخشش مانگتی ہوں اور جو میرا رب ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتی ہوں. تو یہ دوسرے عشرے کی دعا اور مغفرت کی درجت ہے. ہم سب کا میں کہتی ہوں 3 حصوں میں پڑاؤ ہے دنیا میں. ایک تو یہ کہ جس وقت ہم زندہ ہیں، دوسرا قبر کا سلسلہ اور تیسرا حشر کا سلسلہ. تو یہ جو سلسلے ہیں ان میں ہمیں مختلف سلسلوں میں بٹا ہوا ملتا ہے یہ رمضان کے 3 عشروں کا سلسلہ بھی، اور وہ اس لیے ہے کہ اس کی اہمیت کو، اس کی افادیت کو واضح کر دیا گیا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ آخر آپ نے کس طرح سے زندگی کے ان معاملات کو لے کر چلنا ہے. دوسری جانب جی اس عشرے کے دوران کثرت سے استغفار کرنے کا حکم ہے. اسی طرح نوافل، تہجد اور دعائیں پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے. قرآن کریم کی تلاوت اور صدقہ و خیرات پر بھی زور دیا گیا ہے. ان تمام اعمال سے انسان کا دل صاف ہوتا ہے اور یہی اعمال گناہوں کی جو معافی ہے اس کا ذریعہ بھی ہے. اسی طرح جب انسان اپنے گناہوں پر ندامت کا احساس کرتے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے تو اسے اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے. ہم دعا کو ہے کہ جی اللہ رب العزت ہمیں اس عشرے کے دوران گناہوں کی مغفرت اور اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو اس وقت آیت اللہ خمینی جو سپریم لیڈر ہیں ایران کے، ان کو جو شہید کیا گیا اس سلسلے میں بھی ہم غم منا رہے ہیں اور اس کی بھی بات وقتاً فوقتاً کریں. میرے ساتھ اس وقت نعت خواہ موجود ہیں، ان کی طرف جاتی ہوں. السلام علیکم. مائک میں. وعلیکم السلام. جی کون ہے اور آج کیا کلام پیش کریں گی؟ اپنا نام بتائیے. میرا نام اقرا فاروق ہے. ہیرا میں ہندی کلام پیش اقرا فاروق. جی اقرا فاروق کیا پیش کریں گے آج؟ کیا ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گی بارگاہ رسالت میں؟ حضور میری تو ساری بار. چلیے جی. صلی علی نبینا صلی علی محمد. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری اور سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے. سیاہ ندامت ہے. قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری کہا
हाज़री का सबब बार बार आप से है हुजूर मेरी तो सारी। वाह वाह, सुभान अल्लाह और जज़ाकल्लाह। और बेशक ऐसे ही है कि हुजूर में तो तमाम हस्ती आप ही से है नाजरीन, और क्यों ना हो हमारे आका मुश्तबा रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, जो हम सब के हर दिल अजीज़ हस्ती हैं। और आगे बढ़ेंगे नाजरीन, और आज का मौजू इंतहाई खूबसूरत है, उस पर भी बात करेंगे, इस्लामोफोबिया के हवाले से बात करेंगे। वैसे तो 15 मार्च को इस्लामोफोबिया का दिन पूरी दुनिया में बनाया जाता है, जब से हमने डिक्लेयर करवाया। पाकिस्तान की इसमें बड़ी कोशिशें भी थी, और साबिक हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनकी भी बड़ी काविशें थी इस सिलसिले में, जब हमने देखा। लेकिन इस वक्त क्योंकि जो हालात बने हैं खत्ते के, जो पूरी दुनिया में इजराइल और अमेरिका के ने जो एक हालात को कशीदा किया है और एक सुप्रीम लीडर को असैसिनेट किया है, उसके बाद से इस्लामोफोबिया का लफ्ज़ ही बहुत ज़्यादा हम सुन रहे हैं। तो आज ही हम इसके ऊपर बात करना शुरू करेंगे। और 12 रमज़ान है आज, और 12वें रमज़ान के एतबार से भी जी जो है हम के हवाले से भी हम बात करेंगे, क्योंकि 12वें रमज़ान की अगर हम बात करें आज के दिन की, तो इंजील जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम पर उतारी गई 12वें रोज़े को ही, तो उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे, आपकी कॉल्स भी लेंगे। और यहाँ पे क्विज़ का सेगमेंट होगा आपसे कुछ देर में, और उसमें भी हमारे साथ मेहमान मौजूद होंगे। लेकिन उससे पहले स्पॉन्सर्स की बात करूंगी। ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल हैं जी डॉन, जो कहता है पाकिस्तान का नंबर 1 क्वालिटी ब्रेड है। व्हेन डॉन राइजेस ब्लेसिंग्स बिगिन, यानी कि जैसे ही सुबह का आगाज होता है ब्लेसिंग्स शुरू हो जाती हैं, ये डॉन का पैगाम है। साथ ही ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है KFC, कहता है यारी KFC वाली जो, और KFC ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है। इसके अलावा डोरीवा 360.UK ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है लवली एंजल कॉस्मेटिक्स, सिल्वर बर्ड्स कॉस्मेटिक्स का ब्रांड है जी लवली एंजल कॉस्मेटिक्स। और ग्लूटाथायोन की जी, इनकी वैसे तो सारी रेंज है कॉस्मेटिक्स की, लेकिन ग्लूटाथायोन की इन्होंने नई प्रोडक्ट लॉन्च किया। और आपको पता है इन दिनों ग्लूटाथायोन लोग खाते भी हैं, पीते भी हैं, लगाते भी हैं, गोरा होने का बहुत क्रेज होता है। इसके अलावा जी बॉम्बे लाइट हाउस है, जो कहता है लाइट अप योर हाउस और लाइट अप योर लाइफ। अगर आपकी जिंदगी में अंधेरे हैं तो बॉम्बे लाइट हाउस से जी उसमें रोशनी कीजिए। वॉकीज है ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल। इसके अलावा जी नेल्सन है, जो कहता है नेल्सन पेंट्स रंग जिंदगी का 25% एक्स्ट्रा कवरेज दे रहा है नेल्सन पेंट्स आपको। नेल्सन पेंट्स ये क्लेम करता है। हिमानी है, जो कहता है लिव नेचुरल, 85+ कंट्रीज में इस वक्त इसकी प्रेजेंस है, और 50+ रिटेलर्स शॉप्स यहाँ पर भी है। और इवन हेल्थ, स्किन केयर और नेचर के करीब आपको रखा हुआ है। लिव नेचुरल, बिल्कुल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, तो हिमानी है जी। साथ ही इसके अलावा पॉपुलर है, ओमेगा है, अलखदमत है, शौकत खानम है, वाइल्ड वेंचर जिसकी 1 लाख रुपए की फ्री मेंबरशिप दी जा रही है। वाटर पार्क जो कि कराची का सबसे करीब वाटर पार्क है कहते हैं। और साइमा बिल्डर्स, एतमाद है, भरोसे का साइमा, जहां आप देखते हैं हर जगह आपको साइमा ही साइमा नजर आते हैं जी। अगर आपको कहीं अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है तो साइमा से बेहतर साइमा बिल्डर्स कहते हैं कि और कोई नहीं। इसके अलावा जी आज के आउटफिट की बात करेंगे। आज के आउटफिट पे भी जाऊंगी जी। आज का आउटफिट हमें स्पॉन्सर किया है लियोर ने। उरूज इब्रार हमारी डिजाइनर है, और लाहौर का ये ब्रांड है, और बहुत खूबसूरत आज का आउटफिट भी बनाया गया है। ट्यूलिप एक्सटेंशन पार्क व्यू सिटी लाहौर में इनकी आउटलेट भी है, lior.fashionworld के नाम से इनका फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन स्टोर भी है। तो थैंक यू सो वेरी मच लियोर फॉर सेंडिंग अस दिस ब्यूटीफुल आउटफिट। यहाँ पे एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद वापस आ रहे हैं, तो मेहमान भी होंगे, क्विज का सेगमेंट भी होगा, और आपके साथ गुफ्तगू भी होगी। स्टे ट्यून। अनवारे रमजान हर सू अनवारे रमजान, अनवारे रमजान हर सू अनवारे रमजान, रमजान हर सू अनवारे रमजान, अनवारे रमजान हर सू अनवारे रमजान। एक बार फिर अनवारे रमजान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से ब्रादरान इस्लाम आपकी मेजबान सैफी आपको खुशामदीद कहती हूँ। और ये आपको पता है सेशन जैसे कि होता है हमारा क्विज का सेगमेंट अनवारे क्विज, जिसके अंदर हम अपने मुख्तलिफ जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे बात करते हैं। और आज का ये सेगमेंट हमारा है स्पॉन्सर्ड वाइल्ड वेंचर की तरफ से जी। वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क है, जिसकी मिल रही है वाइल्ड वेंचर की आपको 1 साल की 1 ईयर फैमिली मेंबरशिप पूरी मिल रही है, 1 लाख रुपए की 1 साल की। और ये वो वाटर पार्क है जो कि कराची का सबसे
करीब वाटर पार्क है। और इस वाटर पार्क की मैं अगर बात करूं तो ये कहते हैं कि जी सबसे बड़ा वाटर पार्क है इसका कराची का और सबसे करीब वाटर पार्क है। तो जो वाटर पार्क है उसमें सबसे खूबसूरत और एडवेंचरस वाटर पार्क। और साथ ही जी मेरे साथ इस सेगमेंट में आपको पता है कोई ना कोई मेहमान होते हैं और आज के हमारे बड़े ही जबरदस्त मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। उनका ताल्लुक बिल्कुल आवाम से है और अवामी हमारे जो है वो नुमाइंदे हैं कि जी वो आपके लिए खासतौर पे हमारे इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनना है हमारी दरख्वास्त पर कि आज हमने कहा कि जरा आपसे रिलेटेड भी कुछ चीजें जो हैं वो हम शामिल करेंगे। तो मेरे साथ अली जुल्फिकार मेमन साहब आज मौजूद हैं जो कि डीसी वेस्ट है कराची में। उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। आपको वेलकम, आपको रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको कैसे लगा हमारा सेट? बेहतरीन है, फर्स्ट क्लास वाले। थैंक यू सर कि आपने किया। तो सर ये हमारा सेगमेंट होता है क्विज का, इसमें ये बच्चे हैं, आपकी हौसले की इनको जरूरत है, बस आपने इनकी हौसला अफजाई करनी है और इनसे हमने जो है वो सवाल जवाब करने हैं। तो शुरू करें? बिल्कुल। चलें जी। तो कैसी तैयारी है आप लोगों की? माइक में बताएं दोनों चारों जी। अच्छी है। चलें जी, आप टीम ए हो गए, आप टीम बी हो गए। टीम ए आपकी तरफ आऊंगी, अपना तारुफ कराइए जी। Myself Hafiza Iman, I am from Suhail University. गुड Viren Suhail from Karachi University. गुड। Assalamu alaikum. My name is Walaikum Abdullah assalam. Hassan and I am from Foreman's College, Nagawad. गुड जी जनाब। मलिक कैसर, आई एम फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स इकोनॉमिक्स। गुड, जबरदस्त हो गया। और ये वो यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें हम भी कहीं ना कहीं रहे हैं। चले वो बाद में बात करेंगे कहाँ। चले जी, सवाल है वाइल्ड वेंचर का और तैयारी आपकी कैसी है अभी पता चल जाएगा। ए टीम आपसे पहला सवाल है, वो कौन से वाहिद सहाबी हैं जिन्होंने कभी गैर खुदा की परस्तिश नहीं की? ए हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, बी हजरत करमुल्लाह वजह, सी हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद, डी हजरत उमर बिन खत्ताब। हजरत अली करमुल्लाह वजह। ठीक जवाब दुरुस्त है। आपसे टीम बी सवाल है, हिजरत की रात रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसको अपने बिस्तर पर सुलाकर मदीने की तरफ रवाना हुए? ए हजरत अली, बी हजरत उसामा बिन ज़ैद, सी हजरत उस्मान, डी हजरत अबू बकर। हजरत अली। ठीक जवाब दुरुस्त है। आपसे सवाल है तीसरा, कल ईमान कल कुफ्र के मुकाबले के लिए जा रहा है। अच्छा नहीं, ये जंग खंदक में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमला किस सहाबी के मुताले के साथ फरमाया? ए हजरत उमर बिन खत्ताब, बी हजरत खालिद बिन वलीद, सी हजरत अली, डी मुआविया बिन अबू सुफियान। आज कुल ईमान कुल कुफ्र के मुकाबले के लिए किया जा रहा है, गलत इसमें लिखा हुआ था इसलिए चले। जंग खंदक में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमला किस सहाबी के मुतालिक इरशाद फरमाया? ए हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, बी हजरत खालिद बिन वलीद, सी हजरत अली और डी मुआविया बिन अबू सुफियान। हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान। नहीं, जवाब गलत। टीम बी आपकी तरफ आती हूँ। कौन सी सूरत को कुरान करीम का दिल शुमार किया जाता है? ए साफात, बी यासीन, सी इखलास, डी इनाम। यासीन। ठीक जवाब दुरुस्त। वाइल्ड वेंचर का हो रहा है ये क्विज। वाइल्ड वेंचर के लिए 1 लाख रुपए की मेंबरशिप है, फैमिली मेंबरशिप वाटर पार्क की। जी आपसे सवाल है अगला, कुरान करीम की आयत की तादाद के लिहाज से शिया सुन्नी उलमा में क्या इख्तिलाफ है? ए कोई इख्तिलाफ नहीं, बी चंद आयत का इख्तिलाफ है, सी एक पूरी सूरत का इख्तिलाफ है, डी 3 आयत में इख्तिलाफ है। कोई इख्तिलाफत नहीं। ठीक जवाब दुरुस्त। आपकी तरफ आऊंगी टीम बी और दोनों टीमों का जो है वो एक जवाब जो है वो गलत है, बाकी दोनों टीमों का सही है। सारे जवाब ऐसे ही है। चलें जी, टीम बी आपकी तरफ आती हूँ वापस। टीम बी, ज़कात का फितरा ईद उल अज़हा के दिन भी फर्ज होती है। ज़कात फितरा ईद उल अज़हा के दिन भी फर्ज होती है। ए दुरुस्त है, बी मुसलमान मज़ाहिब में इख्तिलाफ है, सी गलत है, सिर्फ मकतब अहले सुन्नत में फर्ज है, डी सी गलत है। बिल्कुल जवाब दुरुस्त है। टीम बी आगे है जी और टीम ए पीछे है। हाँ जी, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम क्या था? हाशिम, अबू तालिब, क़सा, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। ठीक जवाब दुरुस्त है। टीम बी आपकी तरफ आएंगे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटों के नाम क्या थे? अब्दुल्ला, इब्राहिम, कासिम, सब दुरुस्त हैं? सब दुरुस्त हैं। ठीक जवाब दुरुस्त है। आपकी तरफ आऊंगी टीम ए वापस। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में कितने हज किए? 1, 2, 3, 4? 1। जवाब दुरुस्त है। टीम भी आपकी तरफ आऊंगी। आखिरी सवाल है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे का नाम क्या था? अब्दुल्ला, जैद, इब्राहिम, दूसरा और तीसरा जवाब दुरुस्त है। हजरत जैद। ठीक जवाब दुरुस्त है और इस तरह टीम बी जीत गई है जी। टीम ए ने भी बहुत कोशिश की और टीम बी जीत गई। क्या कहेंगे? बेहतरीन, आपने बहुत मेहनत की हुई है, अच्छी, वेरी गुड। और इस तरह जीतने वाली टीम को गया है जी वाइल्ड वेंचर की मेंबरशिप वाटर पार्क की 1 साल की 1
लाख रुपए की। टीम ए ने भी बहुत कोशिश की, इसीलिए टीम ए को भी खाली हाथ नहीं भेजेंगे। टीम ए को जाएंगे लवली एंजल कॉस्मेटिक्स की तरफ से, सिल्वर बर्ड कॉस्मेटिक्स की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स, जो कि हमारे डीसी साहब खुद अपने हाथों से देंगे। तो जी हाँ, एक वक्फा लेना छोटा सा, उसके बाद वापस आ रहे हैं। आपने कहीं जाना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मरतबा फिर अनवारे रमज़ान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान सैफ़ी आपको खुश आमदीद कहती हूँ नाज़रीन। और हमारे साथ मेहमान तो यहाँ मौजूद ही हैं। अली जुल्फ़िकार मेमन साहब हैं जो कि DC वेस्ट हैं, साथ ही मेरे अल्लामा सफ़ीर अली नकवी नजफ़ी साहब भी मौजूद हैं, उनको भी खुश आमदीद कहेंगे हम सेट पर। और मेरे साथ फ़ाखिर रज़ा कादरी नातख़्वां भी बैठे हुए हैं, उनको भी खुश आमदीद कहूँगी। और जाऊँगी मैं अपने मेहमान की तरफ भी और उनसे भी बात करूँगी। सबसे पहले मैं DC साहब आपकी तरफ आऊँगी। साहब, हम देख रहे हैं कि रमज़ान मुबारक का महीना है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि जैसे प्राइस चेक से रिलेटेड, कंट्रोल से रिलेटेड भी होता है। महंगाई हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा होता है, बाहर तो पूरी दुनिया में होता है कि जैसे ही कोई फेस्टिव या सीज़न आता है तो लोग प्राइस कम कर देते हैं। हमारे यहाँ लोग बढ़ा देते हैं, अशिया खुर्दनोश बहुत चीज़ें बढ़ रही होती हैं, होर्डिंग्स हो रही होती हैं, सारी चीज़ें। और ये बड़ा आपके लिए एक टफ चैलेंज होता है कंट्रोल करना, कैसे करते हैं? बिल्कुल, रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान और मुख्तार अपनी निगरानी, जो कमिश्नर साहब ने प्राइस चेकिंग की लिस्ट इशू की है, उन पे अपनी निगरानी में जो है वो करते रहते हैं, विजिट करते रहते हैं, फाइन भी करते रहते हैं। और उसके अलावा हमने जो है 3 कंप्लेंट सेंटर भी कायम किए हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, कि अलीगढ़ बाजार है, ख्वाजा गरीब नवाज मार्केट रहे, इकबाल मार्केट रहे, इधर हमने 3 कंप्लेंट सेंटर जो है इस्टेब्लिश किए हैं और वहाँ कंप्लेंट आती हैं और उनको रिड्रेस करते रहते हैं। उसके अलावा हमने बिन हाशिम मेहमान में बिन हाशिम में उधर DC खोला है हमने अपना काउंटर, जहाँ कमिश्नर की लिस्ट के हिसाब से हम करते हैं प्राइस। अच्छा, कोई वेस्ट से अगर आपके पास कोई कॉल आए ना, तो कोई ऐसा कि कोई जी बात करना चाहे, प्रोड्यूसर साहब मैं उमैर से बात कर रही हूँ, तो दे दीजिएगा हमें। लाइव कॉल्स तो आती है ना कि अगर DC साहब के नॉलेज में कोई लाना चाहे कोई इशू, तो DC साहब मौजूद है। और हमारे साथ बड़ा ही अच्छा रहता है कि जब भी मेयर या एडमिनिस्ट्रेटर या कमिश्नर या DC कराची को होते तो हम ये कहते हैं कि लोगों की, ताकि अगर कोई मसाइल भी तो हमें वो बता दे, ताकि DC साहब की नॉलेज में आ जाए, नोटिस में आ जाए और आपका मसला यहीं से हल हो जाए। हम आपके लिए कोई एक अगर अच्छा कोई एक काम भी कर जाए तो हमारी कोशिश ये होती है, इस ट्रांसमिशन के तवज्जो से ये है। अच्छा, बिल्कुल अच्छा आपने बताया सर। तो ये जो कीमतों को, जो प्राइस कंट्रोल का जो मैकेनिज्म है, अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि ये बड़ी शिकायत आती है कि जी एक दुकान से दूसरी दुकान में फ़र्क आ जाता है, जो हुकूमती रेट होते हैं, नर्ख होते हैं, उसको लोग नहीं फॉलो कर रहे होते। तो इसके लिए जो कोई कंप्लेन कोई करना चाहे या कोई बताना चाहे, आपकी नोटिस में लेकर आना चाहे कि भाई ये इस तरह से हो रहा है, तो क्या कर सकते हैं? जी मैडम, मैंने जैसे पहले बताया कि 3 कंप्लेंट सेंटर तो हमारा है। ठीक है। उसके अलावा DC ऑफिस में कंट्रोल रूम मैंने बनाया हुआ है। ठीक हो गया। अभी फर्स्ट रमजान से अभी तक हमने कल तक 5,18,000 जो है फाइन किया है, 8 दुकानें भी सील की हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि रिड्रेस करें लोगों की कंप्लेंट्स जो हैं। सही हो गया। 2-3 तो मैं खुद भी विजिट पे गया हूँ। सही हो गया। अच्छा, हमने पूरा इसका एक टॉपिक रखा था, आपको पता है पिछले हफ्ते हमने ये जो होर्डिंग और ये जो नाप तोल में कमी, इसका, क्योंकि हमारे दीन इस्लाम में भी इसका आपको तो पता है बहुत ज़्यादा इसके हवाले से जो है तलकीन की गई है कि अगर आप राई के दाई के बराबर भी अगर किसी के साथ गलती करेंगे, नाइंसाफ़ी करेंगे या कम तोलेंगे तो उसका आपको हिसाब देना है। तो जो गैर कानूनी जो मुनाफा खोर हैं और ये जो गैर कानूनी मुनाफा खोरी है, इसको रोकने के लिए सर क्या इकदाम करते हैं फिर? क्योंकि लोग ये जो आर्टिफिशियल करते हैं होर्डिंग जिसको कहते हैं। जी बिल्कुल, हमने वो असिस्टेंट कमिश्नर को डायरेक्शन दे दिए मुख्तार को कि कोई भी ऐसी अगर एक्टिविटी देखते हैं तो बिल्कुल उनको जो है ऑन बोर्ड लाएं और उन पे हम इंशाल्लाह एक्शन लेंगे। जबरदस्त हो गया है। एक लाइव कॉलर है, आपकी इजाजत से ले देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें, कहाँ से? वालेकुम सलाम, रहमान बात कर रहा हूँ कराची से। कैसी हैं रिजवा जी, ठीक हैं आप? जी ठीक ठाक। रहमान भाई आप ठीक हैं? मैं भी ठीक हूँ। आज माशाल्लाह बहुत अच्छे मेहमान आए थे आपके और देख के बड़ा अच्छा लगा। और जब आपने ये बात की कि कोई भी सवाल कर सकता है तो और ज्यादा अच्छा लगा कि आज जो है हमारा अवामी नुमाइंदा हमारे बीच बैठा और हमारे सवालों के जवाब देगा। तो मैं सवाल कर सकता हूँ अगर आपकी इजाजत हो? जी कीजिए। तो मेरा DC साहब से सवाल है कि अस्सलाम वालेकुम DC साहब। वालेकुम सलाम भाई।
कैसे हैं डीसी साहब? ठीक है, रमजान मुबारक। खैर मोहर आपको भी मुबारक भाई। डीसी साहब, मेरा एक छोटा सा मासूमाना सवाल है कि ये जो इंक्रोच हो रही है रोडों पे, वो एक दिन के अंदर उनका जब ऑपरेशन हो जाता है, हम सुकून की सांस लेते हैं, खुली खुली सड़कों पे घूम रहे होते हैं, बैठे हुए होते हैं, रात को किसी जगह पे तरावी का इत्माम हो रहा होता है और तभी पार्किंग माफिया जो है उनको भगा देते हैं, तब भी हमारा इलाका सुकून और सुख की सांस ले रहा होता है। लेकिन अगले ही दिन वो दोबारा से जो है तजावुज़ात और पार्किंग कैसे आ जाती है, किसके कहने पे आ जाती है? हम जब शिकायत लेके जाते हैं, इवन कि आपके दफ्तर भी आते हैं, तो आपके दफ्तर में भी शिकायत देने का कोई फायदा नहीं है। वो कागजी कार्रवाई होती है और उसके बाद सिर्फ आप दिखावा करते चले जाते, तो मुकम्मल कार्रवाई कब होगी इस पे? आप हमें कुछ बता सकते हैं इस पे? जी 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 भाई साहब, ठीक है रहमान भाई, शुक्रिया, आपका जवाब लेते हैं। जी जी भाई साहब, एक हफ्ता पहले तकरीबन सब जमायतें, जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, जमायत इस्लामी भी शामिल थी, एमक्यूएम शामिल थी, वो सारे वफद करके मेरे पास आए थे, खास करके बनारस पे या इस पे जो होता है कि ये इंक्रोचमेंट कैसे रिमूव होगा। तो मैंने उन हर जमात से दो दो बंदे उठाए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर की निगरानी में मैंने एक कमेटी बनाई है, ये एक हफ्ता पहले की बात है, कि भाई आप जाएं और रिकमेंडेशन, टाउन का भी मैंने उनको ऑन बोर्ड रखा है और रिकमेंडेशन मुझे देंगे, उसके बाद हम करें। क्योंकि आपकी बात सही है, एक दिन हम हमारे असिस्टेंट कमिश्नर रिमूव कराते हैं तो दूसरे दिन फिर वापस आ जाते हैं, तो उसको हमें परमानेंट जो है सॉल्यूशन करना है इसका। ये इंशाल्लाह जो है हमारे डिस्कशन में है और रिकमेंडेशन जैसे ही आएंगे हम इन पे अमल कराएंगे। बिल्कुल ऐसा ही। और डीसी साहब, मैं मुख्तलिफ ममालिक में जाती हूँ क्योंकि बिकॉज ऑफ माई फील्ड जर्नलिज्म की वजह से इतने सालों से, तो मैं देखती हूँ कि ये जो हॉकर्स का निज़ाम है वहाँ पे भी उसको एक पर्टिकुलरली कोई उन्होंने दिया हुआ है। ऐसा नहीं होता कि जी कोई भी रात को उठेगा और वो आके अपना ठेला लगा लेगा बीच रोड पे, या कोई भी उठेगा और आके वो बीच रोड सड़क पे अपनी गाड़ी लगा लेगा। एक तो पार्किंग का भी कोई निज़ाम एक होना चाहिए, मुतारिफ कराना चाहिए कि भाई किस तरह सिस्टमेटिकली होना चाहिए, और दूसरा ये जो हॉकर्स वाले इनके लिए भी कोई सिस्टम होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे ज़हन में है, हम उस पर काम भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह विद इन वीक जो है इस पर अमल दरामद हो जाएगा। ठीक हो गया, थैंक यू सो वेरी मच। आपसे गुफ्तगू जारी रखेंगे। अल्लामा सफ़ीर अली नकवी नजफी साहब की तरफ जाऊंगी। अल्लामा साहब, इंतहाई दुख और अफसोस के साथ हमने कल का दिन गुजारा है और हमने देखा कि ईरान क्या बल्कि उम्मत मुस्लिमा के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei साहब को इजराइल और अमेरिका ने मिली भगत करके दहशतगर्दी के नतीजे में उनको एसेसिनेट किया। और आज हम बात करेंगे, आज का मौजू भी हमारा इससे जुड़ा है, इस्लामोफोबिया। इन्हीं दिनों मैंने उनके ज़बान से इस्लामोफोबिया का बार बार लफ्ज़ सुनते हुए देखा। ये इस्लामोफोबिया को जो है इसमें पाकिस्तान ने बड़ा किरदार अदा किया था 2 साल 3 साल पहले, जब आप देखते हैं माजी के जब प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने। और फिर 15 मार्च को इस्लामोफोबिया डे जो है बाकायदा मरजूज करारदाद हो गई और 15 मार्च को मनाया जाता है। इस साल चूँकि 15 मार्च को और भी दीगर वो आ रहे होंगे इवेंट्स, तो इसलिए मैंने कहा चलो अभी चूँकि इस वक्त माहौल भी ऐसा है और बार बार हम ये लफ्ज़ सुन रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया पे, आलमी जीनत बना हुआ है, तो मैंने कहा आज ही हम इसको ज़रा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। नशीद साहब क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा मौजू है। यकीनन जो कुछ नहीं कर सकता वो किरदार कशी करता है। इस्लाम जो कि खूबसूरत दीन है जिसमें इंसानों के हुकूक तो कुजा, जानवरों के और पेड़ पौधों दरख्तों के हुकूक बयान किए गए हैं। यकीनन ये दुश्मन इस्लाम की जानिब से एक मैं समझता हूँ साजिश है कि जब वो देखते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते तो वो मुख्तलिफ हरबे अपनाते हैं, मुख्तलिफ प्रोपेगेंडे करते हैं, और इन्हीं प्रोपेगेंडे और इन्हीं हरकंडों में से एक जो है वो इस्लाम के ख़िलाफ़ जो है वो गलत अफवाहें और गलत बातें मंसूब करना है। यकीनन हम ये देख रहे हैं कि जैसे कि आपने भी अभी कहा कि गुज़िश्ता जो दिन तक अगर कहा जाए क़यामत सुग़रा, मुसीबत उज़्मा, तो मुबालगा नहीं होगा, इसलिए कि उम्मत मुस्लिमा अपने एक ऐसे लीडर से महरूम हो गई कि जो किसी मकतब, किसी फ़िरके से महदूद या मंसूब नहीं था। वो एक उम्मत मुस्लिमा का नुमाइंदा, वो मुस्तज़फ़ीन जहाँ, वो ऐसा लीडर के जो जिसके लिए कहा जाए कि सदियों में ऐसे जो है वो एक लीडर रहनुमा पैदा होते। यकीनन मेरी मुराद शहीद सैयद आयतुल्लाह उज़्मा अली हुसैनी ख़ामनाई क़ुद्दस रूह की है कि यकीनन आपने जामे शहादत नोश फरमाया और दुश्मन ये ना समझे कि आपको शहीद कर कर आपके पैगाम और मिशन को रोक देगा, बल्कि वो ये नहीं समझता और ये नहीं जानता कि अब इस मिशन में मज़ीद तेज़ी आ गई है।
وہ جذبہ ایمانی جو آپ نے اپنے محبوں کے سینوں میں اجاگر کیا، اب اس میں مزید لہر دوڑ اٹھی ہے، ایک نئی امید جاگ اٹھی ہے. اور یہ اسرائیل ہو یا امریکہ ہو یا اس طرح کی جتنے بھی سامراجی طاقتیں ہیں، یہ صرف اسلام کے خلاف انہی ہتھ کنڈوں کا استعمال کر سکتے ہیں کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، غلط افواہیں ہیں، غلط باتیں ہیں، کبھی جہاد کا غلط عنوان پیش کرتے ہیں، کبھی وہ خواتین کے حوالے سے مس گائیڈ کرتے ہیں کہ اسلام خدا نخواستہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے جو ہے وہ ایک خاصا دوہرا معیار اپنائے ہوئے ہے، اور اسی طرح کی باتیں جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں اسلام کے خلاف صرف جو ہے وہ ہتھ کنڈے ہیں، ناپاک ارادے ہیں، جس میں وہ انشاءاللہ خدا کے فضل و کرم سے ناکام ہو کر رہیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. جہاں اسلاموفوبیا کی بات ہوئی ناظرین، اسلام ہر اسی لفظ اسلام اور یونانی لفظ فوبیا یعنی ڈر جانا کا مجموعہ ہے. اس سے غیر مسلم اسلامی تہذیب سے ڈرنا اور نسلیت مسلم گروہ سے ڈرنے کا مطلب لیتے ہیں. اکثر غیر مسلموں کو اسلام کے خلاف بھڑکایا جاتا ہے اور اسلامی تعلیمات کے خلاف زہر افشانی کر کے ان کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نفرتیں پیدا کر دی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کے دلوں میں اسلام کا خوف داخل ہوتا ہے اور اس کو اسلاموفوبیا کہا جاتا ہے. اسلاموفوبیا کو ایک جرم تسلیم کرتے ہیں. اقوام متحدہ میں اب ہر سال 15 مارچ کو اسلاموفوبیا ڈے منانے کی قرارداد منظور کی گئی ہے. اسلاموفوبیا یعنی اسلام سے دشمنی، جس کی انگریزی اسلاموفوبیا ہے یا اسلام کا خوف جس کو کہتے ہیں. یہ نسبتاً ایک جدید ٹرمینالوجی ہے اس دور کی، اس عصر حاضر کی، جو اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے تیار کی گئی ہے، جیسے کہ علامہ صاحب نے بتایا، جس کا مفہوم ہے بے جا طرفداری، نسلی امتیاز اور لڑائی کا آگ بھڑکنا طے کیا گیا. اس اصطلاح کے استعمال کا آغاز فرانسیسی زبان میں 1910 میں جبکہ انگریزی زبان میں 1923 میں ہوا، لیکن 20ویں صدی کے 80 اور 90 کے ابتدائی دہائیوں میں اس کا استعمال بہت ہی کم رہا. 11 ستمبر 2001 کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر ڈرامائی حملوں کے بعد کثرت سے اس لفظ کا استعمال آپ نے دیکھا اور ویسٹرن میڈیا نے اس لفظ کو انٹروڈیوس کرانے کی کوشش کی اور ہم پر مسلط کرنے کی کوشش کی. اسلاموفوبیا کی وجہ سے مغربی دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کو ایک دہشت گرد گروہ کے طور پر نفرت، حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا رہا. اسلاموفوبیا کا ممکنہ حل مغربی دنیا کے دانشوروں کے ساتھ وسیع پیمانے پر ڈائیلاگ کرنا، جہاد اور دہشت گردی میں فرق کا واضح کرنا اور مسلمانوں کی مظلومیت کا حقائق کے ساتھ بیان کرنا ہو سکتا ہے. اسلاموفوبیا کی اگر صحیح مفہوم کی بات کریں تو اس کا درست و صحیح معنی سمجھنے کے لیے ہمیں ضرورت اس امر کی کہ پہلے ہم اس کے بیک گراؤنڈ کو سمجھیں. یعنی کہ تاریخ گواہ ہے کہ دنیا کے جس خطے میں بھی اسلام اپنی حقیقی شکل و صورت اور درست بنیادوں کے ساتھ پیش کیا گیا، لوگوں نے جونک در جونک اسلام قبول کیا. ابھی پچھلے دنوں کی ہی بات ہے، پچھلے ہفتے میں دیکھ رہی تھی کہ ٹائمز اسکوائر سے اور نیو یارک اسکوائر سے جی آ رہا تھا کہ وہاں پہ افطاری کے وقت 2 لوگوں نے اس اسلام قبول کر لیا. تو یہ اس طریقے کی چیزیں رپورٹ ہو رہی ہوتی ہیں اور اعداد و شمار گواہ ہے کہ ہر زمانے میں اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد بڑھتی رہی ہے، یہاں تک کہ جب دنیا گلوبل ولیج بنی تو ہر انسان کی آواز دنیا کے ہر خطے کے لوگوں تک پہنچنے لگی. دنیا کے گلوبل ولیج کا معنی یہی ہے کہ اب پاکستان کے کسی چھوٹے سے گاؤں میں بیٹھا کوئی بھی شخص آن کی آن میں اپنی آواز افریقہ کے کسی دور دراز خطے تک پہنچا سکتا ہے. مسلمانوں نے انٹرنیٹ اور دوسرے ڈیجیٹل ٹولز کا سہارا لیتے ہوئے اسلامی تہذیب و ثقافت، علوم و معارف، اخلاقی اصول و اقدار کو دنیا کے ہر شخص تک پہنچانا شروع کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں دنیا میں اسلام کی مقبولیت میں ہوش ربا اضافہ دیکھنے کو ملا. دنیا بھر میں لوگوں نے دین اسلام قبول کرنا شروع کر دیا. 2020 کے اعداد و شمار کے مطابق دنیا کی مجموعی آبادی میں مسلمانوں کی کل تعداد 1 ارب 91 کروڑ ہے. یہ صورتحال اسلام دشمن عناصر کو ایک آنکھ نہ بھائی اور انہیں اسلام کے پھیلاؤ، اشاعت اور ترویج کو دیکھ کر اسلام سے خوف محسوس ہونے لگا، گویا وہ اسلاموفوبیا کا شکار ہو گئے. اسلام کے جو دشمن ہیں عناصر، انہوں نے اسلام کی ترویج و فروغ کے خلاف کمر کستی اور لوگوں میں اسلامی تہذیب و ثقافت کو غلط رنگ میں پیش کرنا شروع کر دیا تاکہ اسلام کے فروغ کے آگے بند باندھا جا سکے. تو یہ اس وقت صورتحال ہے جی، اور اسی سلسلے میں ہم بات بھی کر رہے ہیں اور اسی سلسلے میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے مسلمانوں کے اوپر اسلاموفوبیا کے حوالے سے ان کے اوپر ٹھپا لگا کر، یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے، ایک منظم سازش ہے، جو کہ کہتے ہیں نا کہ یہود و نصارہ بار بار قرآن میں ہے کہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، آپ کچھ بھی کر لیں. اور جو لوگ آج بھی ان کے نام کے پیچھے چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے اسلام کے باوجود، مسلمان ہونے کے باوجود، تو ان کو بھی سب حقیقت سمجھ آ ہی رہی ہوگی کہ وہ ان کے کتنے دوست ہیں اور کتنے دوست نہیں ہیں. اس ساری
ٹینشن کو ایسکلیٹ کرنے کے بعد مشرق وسطیٰ میں پوری دنیا میں ہم سب کے سامنے ہے کہ صورتحال کیا بنی ہوئی ہے. تو اس سب پر بھی ہم بات کریں گے. آپ کی کالز بھی لے رہے ہیں جی. میرے ساتھ یہاں پہ نعت خواں فاخر رضا قادری بھی موجود ہیں, ان کی طرف جاؤں گی. السلام علیکم فاخر, کیسے ہیں آپ؟ آج کون سا کلام ہے جو پیش کریں گے؟ خالد محمود خالد نقشبندی کا ایک بہت خوبصورت کلام. بسم اللہ, چلیے جی. صلی علی نبینا صلی علی محمد. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر, آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. اب ہمیں کیا کوئی گرا ہر سہارا گلے لگائے گا. اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا. خود کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر, آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. اپنی اوقات صرف اتنی ہے, کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے. اپنی اوقات صرف اتنی ہے, کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے. ٹکڑوں ان کے پلتے تھے, ٹکڑوں ان کے پلتے تھے. ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں. کرم ہے حضور کا غم پر, آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاء اللہ. فاخر رضا قادری ہمارے ساتھ موجود تھے ناظرین. اور آگے پڑھیں اور بات کر رہے تھے ہم دنیا بھر میں لوگوں نے دین اسلام جس طرح سے شروع کیا, اور اس میں ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں کی کل تعداد کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی.
اس سلسلے میں اسلام دشمن عناصر کی اگر ہم بات کریں تو سب سے کاری وار 9/11 کا واقعہ تھا. مغربی طاقتوں نے 9/11 کا سارا الزام مسلمانوں پر ڈال کر اسلام دشمنی کو ہوا دینا شروع کی. مسلمانوں کو دہشت گرد کہا اور سمجھا جانے لگا اور دنیا بھر میں اسلام مسلمانوں سے خوف و ہراس محسوس کیا جانے لگا. یہ اسلاموفوبیا کا دوسرا مرحلہ ہے. اسلام دشمنی کی ایک قبیح و دلخراش مثال اس وقت دیکھنے کو ملی جب جنوری 2023 میں سویڈن میں قرآن پاک کو استغفر اللہ نظر آتش کر کے پوری دنیا کے قریباً 2 ارب مسلمانوں کی دل آزاری کی اور اس کو بھی فکری اور نظریاتی آزادی کا نام دیا. اور آج ہم دیکھتے ہیں اس کی ایک اور کڑی کے سلسلے میں وہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ کس طرح سے دین اسلام کے ایک سپریم لیڈر کو آج جس طرح سے نشانہ بنایا گیا ہے. اور اس صورتحال کے تحت تمام عالم اسلام نے اسلاموفوبیا کا سدباب کرنے کی کوشش کی ہے اور اسی وجہ سے جو اقوام متحدہ نے 15 مارچ کو اسلاموفوبیا کا عالمی دن قرار دیا تھا. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان کی نفرتیں ہیں وہ مسلمانوں سے کم نہیں ہو رہی. علامہ سفیر علی نقوی نجفی صاحب آپ کی طرف آؤں گی. علامہ صاحب، یہ ابھی جو جنگ چھڑ گئی ہے مشرق وسطیٰ میں اور اسلاموفوبیا کا نام لے کے جو امریکہ اور اسرائیل کر رہا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ اور اس کی ناجائز اولاد جو اسرائیل ہے وہ صرف ایک خام خیالی ہے اور وقتی طور پر وہ اس طرح کے ہتھ کنڈے اپنا کر جو ہے وہ خوش فہمی کا شکار ہو رہے ہیں. جبکہ اسلام فوبیا کے حوالے سے جیسے کہ آپ نے ابھی بہت اچھی باتیں بیان کی، میں اس میں چند ایک مفید باتیں ایڈ کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے بات تو یہ کہ جس عظیم لیڈر کو شہید کیا اس کا ایک مقصدوں میں سے ایک یہی تھا کہ وہ اسلام فوبیا کے خلاف جو ہے وہ محاذ قائم کرے اور جو اسلام فوبیا سے متعلق غلط افواہیں ہیں ان کو جو ہے وہ رد کرے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ قرآن کو نظر آتش کیا گیا، اسی طرح سے شہید سید آیت اللہ عظمی سید علی حسین خامنہی قدس سرہ رحمۃ اللہ علیہ نے سلمان رشدی کے بارے میں بھی یہی فتویٰ صادر کیا تھا قتل کا، جب اس نے سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے نازیبا باتیں کی، غصہ خانہ حرکتیں کی. میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ ان کو معلوم ہو گیا تھا امریکہ اور اس کی ناجائز اولاد مقبوضہ علاقہ جو فلسطین کا ہے اور قابض اسرائیل ہے، تو میں سمجھتا ہوں جب انہوں نے دیکھ لیا، بھاپ لیا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو انہوں نے شہید کروایا سید کو. اور یقیناً جو ہے یہ ان کی خام خیالی ہے جس میں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. اور میں دیکھیے آپ، ایک عجیب و غریب بات یہ ہے کہ بات جب ٹیبل ٹاک تک آ گئی ہے، بات جب مذاکرات تک پہنچ گئی ہے اور انہوں نے بھی خود جو ہے مذاکرات کی پیشکش کی ہے اور بات جو ہے ایک منطقی رخ کی جانب جا رہی ہے، تو اس کے دوران اس طرح کی جو ہے وہ ایک ناپاک حرکت کہ آپ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ آپ امن کے دائی ہیں، امن کے علم بردار ہیں، اور ایک طرف آپ اس طرح سے آپ دیکھ لیجئے کہ امریکہ نے جو قطر پہ حملہ کیا اور افغانستان اس کی ایک بہترین مثال ہے اور دیگر ممالک، عراق اس کی ایک بہترین مثال ہے اور انہی مثالوں میں سے ایک ایران ہے کہ جب ایران سے مذاکرات ہو رہے تھے جوہری ایٹمی کے متعلق جو مذاکرات تھے وہ سب چیزیں طے ہو گئی تھی، بات ٹیبل ٹاک تک آ گئی تھی، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ انہوں نے جو ہے راتوں رات یہ حملہ کی اور جو ہے وہ آیت اللہ سید الحسینی خامنہی کو شہید کیا. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اور گفتگو کا سلسلہ یہاں جاری ہے. ہمارے ساتھ علی ذوالفقار میمن ڈی سی بھی موجود ہیں. ڈی سی صاحب کوئی میسج دینا چاہیں گے آپ؟ نہیں، بس ابھی کسی کو بھی اگر شکایت ہے تو ہم نے کنٹرول روم ویسے ہی قائم کیا ہوا ہے اور ایسے کمشنر صاحب ہمارے جو عزت مآب ہیں وہ ڈیلی بیسس پہ میٹنگ بھی کرتے ہیں جس میں تمام ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر ہوتے ہیں اور جو بھی کمپلینٹس وغیرہ ہوتے ہیں وہ ایڈریس کرتے رہتے ہیں ڈیلی بیسس پہ. ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ ڈی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا پروگرام میں. اور علامہ سفیر علی نقوی نجفی صاحب تو ہوتے ہی ہمارے ساتھ یہاں روزانہ موجود. یہاں پہ ایک وقفہ لے رہے ہیں ناظرین، اور وقفہ ہے سیرش کی طرف جائیں گے. شیف سیرش ہمارے کچن میں اس وقت موجود ہیں اور آج جو ہے وہ آملیٹ بن رہا ہے اور آملیٹ بھی وہ بن رہا ہے جو کہ مشرومز کے ساتھ جو ہے وہ آج کا آملیٹ بنایا جا رہا ہے. اور کچھ نہ کچھ نئی چیز جو ہے نا سیرش کر رہی ہوتی ہیں، تو آج مشرومز کے ساتھ آملیٹ بنایا جا رہا ہے. خواتین کا دلینی مسئلہ ہوتا ہے جی کہ روزانہ کچھ نہ کچھ کھانے کو پکانا ہے. گھر میں سب سے پوچھا جا رہا ہوتا ہے آج کیا پکاؤں، آج کیا پکاؤں، تو کیا پکانا ہے اور کتنی جلدی کوئکلی افطار میں بن جائے تاکہ تو وہ بتاتی ہے. تو ایک ڈیفرنٹ قسم کا آملیٹ بنا رہی ہے وہ مشرومز کے ساتھ. تو چلتے ہیں اوور ٹو یو سیرش.
फेरन वारे रमजान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 इस्लाम आपकी मेज़बान सैफिया आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, बारवां रोज़ा दूसरा अशरा मगफिरत का अशरा जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, साथ ही इस्लामोफोबिया हमारा आज का मौजू है जिसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है। और इस वक्त हमें ट्रांसमिशन में आपको बताया कि हम गए हुए थे सैरिश की तरफ जी, और आज हमारे किचन में बन रहा था मशरूम्स वाला ऑमलेट जी, और वो उन्होंने बनाया ऑमलेट, और अब इफ्तार में पता चलेगा कि कैसा बना है, तो वो भी हम देखेंगे। लेकिन अब हमारे साथ इस सेगमेंट में आपको पता है कि मेहमान भी होते हैं और मुफ्तियान किराम आपको पता है यहाँ पे मौजूद होते हैं, और मेहमान के सेगमेंट में और मुफ्तियान किराम के सेगमेंट में हमारे पास 2 गेस्ट आज मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। स्पॉन्सर्स की बात कर लूँ जी, आज ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल हैं डॉन, जो कहते हैं पाकिस्तान का नंबर 1 क्वालिटी ब्रेड है, व्हेन डॉन राइजेस ब्लेसिंग बिगिंस। KFC कहता है जी यारी KFC वाली, डोरीवा 360.UK, लवली एंजल कॉस्मेटिक्स सिल्वर बट कॉस्मेटिक्स का ब्रांड है जी, जो कि लेकर आया है, जो जिसकी पूरी मेकअप की जो है वो इस वक्त रेंज मौजूद है ऑलरेडी। लेकिन साथ ही साथ इस वक्त ग्लूटाथायोन के जो प्रोडक्ट्स हैं उन्होंने वो नई रेंज लॉन्च की है, क्योंकि इस वक्त लोग ग्लूटाथायोन खाते भी हैं, लगाते भी हैं, पीते भी हैं, तो आजकल लोगों को बहुत शौक है गोरा होने का, तो ग्लूटाथायोन की उन्होंने नई जी अपनी एक प्रोडक्ट लॉन्च की है, अपनी रेंज के अंदर ऐड ऑन किया है। इसी तरह बॉम्बे लाइट हाउस कहता है लाइट अप योर लाइफ। वॉकीज जी अगेन मेड इन पाकिस्तान ब्रांड है। नेल्सन पेंट्स रंग जिंदगी का एक्स्ट्रा आपको कवरेज दे रहा है 25%। हिमानी लिव नेचुरल, हिमानी की जहां हम बात करते हैं, हिमानी 85 मुमालिक से जायद जी इस वक्त मुमालिक में अपनी प्रेजेंस रखता है। साथ ही पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो 50 से जायद उनकी रिटेल शॉप्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा पॉपुलर, ओमेगा, अलखदमत, चौकत खानम, वाइल्ड वेंचर की जी 1 लाख रुपए की मेंबरशिप जा रही है। वाटर पार्क है वाइल्ड वेंचर, और कहता है कि सबसे करीब और सबसे बड़ा वाटर पार्क है पाकिस्तान का, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि कराची का इस वक्त। तो इसके अलावा ये क्लेम करते हैं। इसके अलावा जी साइमा बिल्डर्स है, नाम है एतबार का जी साइमा बिल्डर्स। आप देखें अगर कराची में कहीं भी और आप ओवरऑल पाकिस्तान में भी देखें अगर साइमा बिल्डर्स कहते हैं कि जी अगर आपको कोई जो है ऐसा प्रोजेक्ट चाहिए जिसमें आप इन्वेस्ट करें और काबिल एतमाद हो, तो जी साइमा बिल्डर्स का नाम वहाँ पर पेश है। तो थैंक यू सो वेरी मच तमाम स्पॉन्सर्स का जी। और आज के आउटफिट की बात करेंगे। आज का आउटफिट हम स्पॉन्सर किया लियोर ब्रांड ने जी, लाहौर का ब्रांड है। ट्यूलिप एक्सटेंशन पार्क व्यू सिटी में इनकी आउटलेट भी है जी, और फैशन वर्ल्ड लियोर.फैशन वर्ल्ड के नाम से इनका ऑनलाइन स्टोर भी है। तो थैंक यू सो वेरी मच लियोर ब्रांड आपका भी। आगे बढ़ते हैं जी, अपने मेहमानों का तारुफ कराऊंगी। सबसे पहले बैठे मुफ्ती मुयुद्दीन अहमद मंसूरी साहब, उनको खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका। और मेरे साथ बैठे हुए हैं एक ऐसा नाम इंडस्ट्री का जो कि सीनियर है, हमने उनसे सीखा है और सीखने की कोशिश करते हैं मजीद। और अभी आते ही ब्रेक में भी उन्होंने मुझे जी एक मामले पे टोक दिया, तो जो है वो तो चूँकि ब्रेक में बात हो रही थी इसलिए मैं ऐसी बात कर रही थी, लेकिन उन्होंने तो ब्रेक में भी मुझे टोक दिया। तो मैंने कहा ऑनर नहीं है इसलिए बस मैं ऐसी थोड़ा स्ट्रगल लगाई थी, लेकिन वो ब्रेक में भी उन्होंने मुझे टोक दिया। आते ही तो हमारे सीनियर हैं, हम उनका बड़ा एहतराम करते हैं, और आप उनको डिफरेंट टीवी चैनल्स की स्क्रीन पर देखते हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं, बहुत मुदल्लिल बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, तो फिर हम सब उनको सुनते हैं और उनसे जो है वो अपना तजर्बा हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो और हमेशा सपोर्ट करते हैं सारे अपने जो फील्ड के फ्रेटर्निटी के मेंबर्स हैं। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत कम लोगों में होती है ऐसी आदत कि जो आपके साथी लोग हैं आप उनको सपोर्ट करें या उनको साथ लेकर चलें, क्योंकि कंपटीशन होता है और हर शख्स जो है वो कोशिशों में होता है कि जी बस वो अपने आप देखे और आगे निकल जाए और दूसरे से वो थोड़ा सा वो करे, फासला रखे। लेकिन उनमें मैंने ये आदत देखी है कि वो हमेशा आपको साथ लेके चलेंगे, सपोर्ट करेंगे और एक अच्छे अंदाज से मिलते हैं। जब भी मिलते हैं एक मुस्कुराहट उनके फेस पर होती है। और मेरे बहुत अच्छे दोस्तों में से हैं मसूद रजा साहब, तज्ज़ियाकार हैं, एंकर पर्सन हैं, उनको भी खुशामदीद कहेंगे आज ट्रांसमिशन में। अस्सलाम वालेकुम मसूद। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। लंबा नहीं हो गया कुछ। आपको रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। कैसे आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया कि आज आप हमारे सेट पर आए। बहुत शुक्रिया, आपने याद किया। कैसा लगा आपको हमारा सेट? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा माशाल्लाह। बच्चे जिस तरह बैठे में, अभी मैं नात सुन रहा था और रलवा भी तशरीफ फरमाए, तो कंटेंट तो आपका माशाल्लाह हमेशा से ही अच्छा होता है और आप तो ऑलराउंडर हैं। आप तो नहीं, आपसे बस सीखने की कोशिश करते हैं। हमारे जितने भी साथी दोस्त हैं कुछ ना कुछ, और कहते हैं ना कि माँ की गोद से लेके कब्र तक आप सीखते ही हैं, तो हम भी कोशिश कर रहे हैं आप सबसे सीखने की। एक कॉलर है, ले लें, फिर उसके बाद गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम रिदा साहब। वालेकुम अस्सलाम।
جی رضا صاحب، میری مشکل سے کال لگی، رمضان میں فرسٹ ٹائم آپ سے بات ہو رہی ہے، میں آپ کا ریگولر کالر ہوں، آپ کو رمضان کی بہت بہت مبارک. ماشاءاللہ بہت اچھی نشریات آپ ہر سال لے کر آتی ہیں، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور قصص انبیاء اور اسلامک سیگمنٹ اور جو علماء کرام سے ہمیں کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اور آپ کی شو جیسے ہم شروع سے ہی دیکھ رہے ہیں، جب راہل انوار صاحب ہوتے تھے تو اسٹیج پہ بھی ہم آئے تھے، تو دیکھیے بہت اچھا آپ پروگرام دیتی ہیں ماشاءاللہ سے. شکریہ، بہت شکریہ. کوئی بات، کوئی سوال ہے آپ کا اور مزید؟ نہیں، سوال تو بس یہی نہیں کہ بس یہ کہ میری سال شادی ہوئی تو وائف کہہ رہی تھی کہ وہ جولی وہ میک اپ کا کوئی اگر گفٹ ہو تو. اچھا جی ٹھیک ہے جی. تو آپ نے اپنا نام کیا بتایا؟ محمد عامر کراچی. عامر بتایا کراچی سے. ٹھیک ہے بھائی، تو دے دیتے ہیں آپ کو ایک لولی اینجل کاسمیٹکس کا سلور برڈ کاسمیٹکس کی جانب سے ایک گفٹ ہیمپر. تو پروڈیوسر صاحب، پینل پروڈیوسر صاحب، ان کی ڈیٹیلز لے لیں، ہم ان تک پہنچا دیں گے ان کا تحفہ. بہت شکریہ کہ آپ نے کال کی پروگرام میں. اور آج کا موضوع انتہائی اہم، جس کے اوپر ڈسکشن جاری و ساری ہے. پہلے سیگمنٹ میں بھی ہم نے کی تھی اپنے مہمانوں علماء کرام کے ساتھ، اور ابھی بھی کریں گے. اسلاموفوبیا اور اس وقت جو حالات بنے ہوئے ہیں پورے دنیا کے اندر، اور جس طرح سے اسرائیل اور امریکہ نے ایران پر ایک حملہ کیا اور اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا سپریم لیڈر کی شہادت ہوئی. اس حوالے سے سب سے پہلے میں جاؤں گی مفتی محی الدین احمد منصوری صاحب کی طرف، اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیسے دیکھتے ہیں. مفتی صاحب، یہ جو حالات اس وقت بنے ہوئے ہیں اور اس کے بعد جو مشرق وسطیٰ میں ہم دیکھ رہے ہیں صورتحال، اور جو ایک ایسی جنگ میں دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے مسلمانوں کو، جو مسلمانوں نے شروع ہی نہیں کی، جس کا آغاز ہی نہیں کیا، اور پھر بھی مسلمانوں کے سر ہی اس کا جو ہے وہ صحرا دینے کی ناکام کوشش ہے ایک تو ہمارے دشمنوں کی. کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے اس جنگ کو اور اس پوری صورتحال کو ہمیں تھوڑی سی ماضی کے دریچوں پہ بھی جانے کی ضرورت ہے. ایک عرصے سے نہیں بلکہ ہم گزشتہ 200 سال سے دفاعی پوزیشن پہ مسلمان جو بھی ہے وہ دفاعی پوزیشن پہ مسلمانوں کی اتنی حیثیت نہیں کہ کسی ملک پہ حملہ کرے یا کسی ملک کے ساتھ تناؤ کو برقرار رکھے، لڑائی جھگڑا کرے، اس سے پوزیشن پہ نہیں ہے. اور یہ وہ حقیقت ہے جس سے جو ہے نا یورپ بھی واقف ہے اور دنیا کفر بھی واقف ہے، مگر انہوں نے ایک بہت ہی منظم انداز سے ایک پروپیگنڈا کر کے جو ہے اسلام کے خلاف باقاعدہ پوری دنیا کو کھڑا کر کے یہ پیغام دیا کہ اسلام ایک پرتشدد مذہب ہے. اصل میں دیکھیں، اسلام فوبیا کے حوالے سے اگر ہم بات کریں کہ اسلام فوبیا کہ اسلام کی سے جو ہے نا لوگوں کو ڈرانا اور اسلام کے نام پہ لوگوں کو جو ہے وحشت دینا کہ یار اسلام بہت خطرناک مذہب ہے، اس میں دو نقطہ ہے، بہت اہم ترین نقطہ ہے جس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. ایک ہماری خود کی جو ہے قصور ہے، ہماری خود کی نااہلی ہے، اور ہم سب ہماری حکمرانوں کی نااہلی کہہ لیں یا ہماری تاریخ میں جو حکمران آئے گزشتہ 200 سالوں میں یا 300 سالوں میں ان کی نااہلی کہہ لیں تو. اور دوسرا یہ ہے کہ خود یورپ کی اور مغرب کی اور دنیائی کفر کی جو ہے چال بازی، مکاری اور ان کی جو ہے شاطر پن جو ہے یہ ہو سکتا ہے چالاکی کہ انہوں نے بڑے خوبصورت طریقے سے اس کو استعمال کیا. دیکھیں، پوری آپ اگر اسلام کی تاریخ کو دیکھیں تو اسلام سے پہلے بھی جب اسلام دنیا پہ آیا، اسلام سے پہلے بھی دنیا میں جتنے بھی حکمران تھے سارے ہی مذہب کی بنیاد پر حکومت تھی. کوئی ایسا نہیں کہ صرف اسلام خلافت جو ہے اسلام کی بنیاد پہ تھی، بلکہ جتنے بھی حکومتیں دنیا میں تھی سارے ہی تقریباً اپنے مذہبی جنونیت پر تھی. اور جیسے کہ آپ پاپائیت کو لے لیں کہ عیسائیوں کی حکومت پاپائیت پر کی بنیاد پر تھی، بدھ مت کی حکومت کو لے لیں، آپ جو ہے ایران کی حکومت کو لے لیں، پارسیوں کی حکومت کو، جتنی حکومتیں تھیں یہ کہیں نہ کہیں مذہب کی بنیاد پر تھی. اچھا، آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جتنے حکومتیں یہ زبردست قسم کے ناکام حکومت ثابت ہوئی ہے. مطلب پاپائیت کو لے لیں آپ، کہ آپ اگر پاپائیت کی تاریخ کو لے لیں کہ عیسائیوں کی بدترین تاریخ اگر کوئی ہے تو یہ پاپائیت کی جو تاریخ ہے بدترین تاریخ ہے، جس میں عیسائیت لٹتا پٹتا رہا ہے، ہمیشہ تباہی کے آخری دہانے پہ رہا ہے اور کوئی ترقی نہیں ہوئی. بلکہ ان کے جو پاپا تھے، جو ان کے مسیحا وغیرہ تھے، ان لوگوں نے صرف اپنے مقصد کے لیے مذہب کو استعمال کیا. اور آپ بدھ مت کو لے لیں، اس طریقے بدھ مت تو خیر اتنا وہ اس طریقے سے نہیں آیا کہ جس طریقے سے پاپائیت یہودیت وغیرہ آئی ہے. اچھا، اس کے مقابلے میں خلافت جو آئی ہے، اسلام نے اسلام کو ترقی دی ہے خلافت نے. اور خلافت کا جو دور رہا ہے، اگر ہم باہمی خلش کو اگر نکال دیں، اور باہمی خلش بھی تقریباً سیاست کی بنیاد پر تھی، جس کی وجہ سے اختلافات ہوئے، آپس میں مٹ بھیڑ ہوئی
اور کچھ ایسے سانحات ہوئے, ایسے حادثات ہوئے کہ جس کی وجہ سے اسلام بہت بدنام ہوا ہے, اور اسلام کے اوپر جو ہے نا بہت ایک تلخ ترین تاریخ ہے, جیسے کربلا کا واقعہ ہوا اور پھر دیگر بہت سارے واقعات ایسے ہیں. مگر اس کے علاوہ مجموعی طور پہ خلافت کا جو دور تھا وہ اسلام کا سنہری ترین دور ہے, اور اسلام نے اس میں ترقی بھی کی. اسلام نے پوری دنیا میں حکومت کی, امن کا درس دیا, اور علم و عرفان کی جو ہے بالکل علم و عرفان کی بلندی تھی. دنیا اس وقت سائنس سے جب ناواقف تھے, اس وقت سائنس مسلمانوں کے ملکوں میں اور مسلمانوں کے شہروں میں عروج پر تھی, اور مسلمان کوئی گفٹ اگر کسی بادشاہوں کو بھیجتے تو وہ ورطہ حیرت پہ پڑ جاتے کہ یہ کیسے ممکن ہے, مسلمان سائنس مسلمان انجینئروں نے کیسے بنایا. ڈھیروں مثالیں. اچھا ان کو جو نا یہ درد تو تھا, پیٹ پہ مڑوڑ تو تھا یہ دنیا کفر کو, کہ اسلام کی وجہ سے مسلمانوں کو بلندی بھی نصیب ہو رہی ہے, مسلمان ایک بھی ہے, مسلمان اور ترقی کے جانب گامزن بھی ہے. تو انہوں نے پوری زور لگا کے پہلے خلافت کو بدنام کی, خلافت کے خلاف جو ہے پورے ہمیں خود ہمارے نوجوانوں کو متنفر کیا, ہمارے لوگوں کو متنفر کیا, اور پھر جو ہے خلافت کو توڑ کر ملکوں کو الگ الگ تقسیم کر کے پھر ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں حکومت دی جو بظاہر تو شخصیت کے اعتبار سے, نام کے اعتبار سے تو مسلمان تھے, مگر ان کی تربیت اسلام کی بنیاد پر نہیں ہوئی. یعنی وہ خدا ترس لوگوں پر نہیں تھے. ابھی بھی آپ آپ دیکھیں مڈل ایسٹ کی جتنے حکومت دیکھ لیں یا ہمارے جتنے حکمرانوں کو دیکھ لیں, یہ بظاہر مسلمان بھی ہے, مسلمان نام بھی ہے, مسلمان گھرانوں سے بھی تعلق ہے, مگر ان سے آپ قرآن تک سنیں تو قرآن تک پڑھنا نہیں آئے گا ان کو. ڈھیروں مثالیں ہمارے پاکستان میں بھی ہے, بڑے بڑے بیرسٹر جو ہے نا ان کو جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے سورہ اخلاص تک پڑھنا نہیں آتا. یہ مطلب یہ آپ ایسے لوگ پھر جو کہتے ہیں کہ اسلام کی وجہ سے ہمیں تکلیف ہوئی ہے, اسلام کی وجہ سے ہم چھوٹے ہو رہے, اسلام کی وجہ سے. اچھا دوسرا یہ کہ جب مسلمانوں پر مشکلات آئے, مسلمان ملکوں پر پیدر پہ حملے ہوئے, اور حملے کروانے والے بھی یہی یہود و نصارہ تھے, انہوں نے پالیسی بنا کر مسلمان کو مسلمان کے خلاف کیا, ایک کے بعد دوسرے ملک, دوسرے تیسرے ملک. اچھا سارے ملکوں میں مسلمان کہیں نہ کہیں دفاعی پوزیشن پہ رہے. مثال حماس کو لے لے, حماس دفاعی پوزیشن پہ رہا, پر مگر ان کی دفاعی پوزیشن پہ رہتے ہوئے دنیا کی نظر میں دہشت گرد ہے. مگر ان کا قصور کیا ہے؟ اگر کہ آج ایران کی پوزیشن کو دیکھ لیں آپ, ایران آج دفاعی پوزیشن پہ. اگر ایران امریکہ کو مار رہا ہے, یا امریکہ کی بیڑوں پہ حملہ کر رہا ہے, یا امریکی جتنے بھی جہاں جہاں ان کے پوسٹ ہیں وہاں پہ حملے کر رہے, تو یہ تو اپنی ظاہر سی بات ہے وہ دفاعی پوزیشن پہ, مگر اس کو پھر دہشت گردی کے نظر پہ دیکھا جا رہا ہے, پوری دنیا کو دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھیں ان کے پاس ہتھیار. اگر آپ کے لیے ہتھیار بنانا جائز ہے تو ہمارے لیے ہتھیار بنانا جائز کیوں نہیں؟ یہ بہت مسئلہ ہے. اچھا دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جو عرب ممالک کے جو مسلمان ہیں, اور جو مسلمان حکمران اور مسلمان دونوں نے اپنی جاہ و جلال کو ہی عزت اور عرفان سمجھ لیا ہے, کہ انہوں نے اپنی زندگی کو, ان کے زندگی کا مقصد یہ بن گیا کہ بلڈنگیں بنانا. آج مڈل ایسٹ میں بلڈنگیں دیکھیں, ان کی ترقی کے عروج کو دیکھیں, مگر ان ممالک کا جو کردار ہونا چاہیے تھا, کہ ان ممالک کے کردار کہ اللہ نے مال و عرفان عطا کی ہے, طاقت عطا کی ہے, قوت عطا کی ہے, عزت عطا کی ہے, تو وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو لیڈ کر کے اپنی ایک قوت بناتے. پر آج تک انہوں نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی, کہ بس انہوں نے اگر کوشش کی تو اپنے سرحدوں کی حفاظت کرنے کی, جس کی وجہ سے آج پوری جہان میں, پوری دنیا میں ہر کونے کونے پہ مسلمان جو ہے پریشان حال ہے اور پریشانی سے گزر رہے ہیں. اور اگر دوسری طرف آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کی نیڈ اسلام ہے, آپ پوری دنیا کے اس پہ دیکھیں کہ سب سے زیادہ پسند کیا جانے والا مذہب اسلام, قبول کیا جانے والا مذہب اسلام. اسلام کی حقانیت اب یورپ نے کیا ہے کہ جو ہی دیکھا کہ اسلام اگر اس طریقے سے جس طریقے پھیل رہا ہے, اگر اس طرح پھیلتا رہا تو یہ تو سارے دوبارہ سے تمام سلطنتوں پر ان کے قابض ہوں گے, لوگ ان کے زیادہ ہوں. انہوں نے اسلامی فوبیا کے نام پر اسلام کو باقاعدہ ٹارگٹ کیا, اسلام کے خلاف لوگوں کے ذہنوں میں منفی باتیں ڈالی, اور مولویت کے خلاف, علماء کے خلاف, مدارس کے خلاف, دین کے خلاف, قرآن کے خلاف وہ تمام چیزیں جو نا وہ باتیں کی جو کہ حقیقت سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے. اگر آج بھی میں ایز اے مسلمان یہی کہوں گا کہ ہمیں یورپ سے گلہ نہیں کرنا چاہیے, حکومت سے ہمیں اپنے آپ سے گلہ کرنا چاہیے کہ ہم سب مسلمان ہونا تو پسند کرتے, اللہ کو تو مانتے, پر اللہ کی کوئی نہیں مانتے. اور یہی وجہ ہے کہ ہماری پستی, ہماری جو ہے زندگی اور ہماری معاشرتی نظام پہ بہت بڑی جو پستی ہے, اور ہم جو ہے ناکامی کی طرف دسے جا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا مفتی صاحب. میں مسعود صاحب کی طرف بھی جاؤں گی. مسعود,
جو اس وقت حالات بنے ہوئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اتنا بڑا انسیڈنٹ ہو گیا ہے انفارچونیٹلی, اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کا ریاکشن میں بھی, اور جو ڈیفینسو پوزیشن کہہ لیں, ریٹیلیشن کہہ لیں, جو بھی ورڈ ہم استعمال کر لیں, ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اثرات آ رہے ہیں پوری دنیا میں. دیکھا جو ریاکشن اس کا سینٹیمنٹس لوگوں ہوتا ہے جب اس طرح کا کوئی چلے جائیں یا اس پہ ڈفرینسز پہ آ جائیں, لیکن نہیں, کیونکہ مسلمان بات ہو ہی رہی ہے سب ایک طرف, ایسا نہیں ہے کہ ہو گیا ہو کوئی اور کوئی ایک طرفہ بات کر رہا ہو, سب اوور آل بات کر رہے ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, آپ کو کیسے لگتی ہے یہ سچویشن اور کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے, کیونکہ پورے مشرق وسطیٰ میں اس وقت آگ لگی ہوئی ہے, جو ڈیفینسو پوزیشن میں جو ریٹیلیشن آ رہی ہے اس کی نظر میں جو مسلم ممالک ہیں وہ اپنا اینگر شو کر رہے ہیں, کیا وہ ٹھیک شو کر رہے ہیں, کیا ان کو سمجھنا چاہیے کہ وہ بھی غلطی پر ہیں؟ وقت ہے ہمارے پاس, اگر میں یا ہمارے پاس وقت مختصر ہے؟ ہاں تھوڑا سا وقت ہمارے پاس ہے, ابھی 10 منٹ ہے. پہلے جو قبلہ گفتگو کر رہے تھے نا, آخر میں جو گفتگو کی آخر کے جو جملے تھے ان سے تو میں 100% اتفاق کرتا ہوں کہ مسلمانوں کی اپنی غلطیاں ہیں. بات یہ ہے کہ یہ کہتے نا ہمیشہ کہ مسلمان ہمیشہ سے عظیم, آج بھی عظیم, اور آج بھی سب سے زیادہ دنیا میں پسند کیا جانے والا مذہب, میں بچپن سے یہ باتیں سن رہا ہوں. اچھا, اگر سب سے زیادہ پسند کیا جانے والا مذہب ان کے نزدیک ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا خدا نخواستہ مذہب میں کوئی پرابلم ہے, مذہب کو پریزنٹ کرنے میں پرابلم ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم نے دیگر مذاہب کی طرح, یہ دین ہے, یہ صرف مذہب نہیں ہے, یہ ضابطۂ حیات ہے. اس ضابطۂ حیات کو ہم نے کنفائنڈ کر دیا ایک خاص, اسی طرح جیسے وہ ان کے یہاں پادری ہیں, ہمارے یہاں مولوی حضرات, معذرت کے ساتھ کوئی ذاتیات نہیں ہے بات, ایک یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جسے میں سمجھ آئیڈیالوجی کے اوپر, یعنی آپ ذرا کلام پاک پڑھنے کی کوشش تو کریں, آپ پڑھیں تو پتہ تو چلے کہ اس کے اندر صرف احکام الہی نہیں ہے, حکم الہی نہیں ہے, صرف حکم وہ شریعت کے حکم جو ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت تک نہیں ہے, صرف بندوں کے حقوق کے بارے میں نہیں ہے, اس کے اندر سائنس ہے, اس کے اندر طب ہے, اس کے اندر فلکیات ہے, اس کے اندر جب قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ہر خوش خطر اس کے اندر موجود ہے, تو ہر خوش خطر اس کے اندر موجود ہے. اب مجھے کوئی مولوی صاحب آپ بتائیں جو مجھے یہ بتا دیں کہ یہ سپر نوا کیا ہوتا ہے. بھائی مجھے بتا دیں کہ یہ فوٹو سینتھیسس کا عمل جو قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ پودے کس طرح سے سورج کی روشنی سے اپنی غذا لیتے ہیں, سائنس تو بتا رہی ہے, ذرا بتائیں کہ کس آیت میں یہ لکھا ہوا ہے. آج کی دنیا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ علم ہے, انہیں پروردگار عالم نے شہر علم قرار دیا ہے. بالکل ایسا, اور کلام پاک جیسی کتاب ان کا معجزہ ہے جو ایک زندہ کتاب ہے. بے شک. تو ہم یہ, اور رہتی دنیا, یہ جو آخری دنیا ہے, اس کی جو معراج ہے وہ علم ہے, سائنس ہے. آج جس کے پاس سائنس ہے, جس کے پاس ٹیکنالوجی ہے, وہ ترقی کر رہا ہے. یہ تو مسلمانوں کی میراث تھی. اب مسلمانوں نے خلافت کی, امامت کی, لڑائی کی, جھگڑے کیے, وہ جو کیا اچھا نہیں کیا. اگر اچھا کیا ہوتا تو نہ صفین ہوتی, نہ جمل ہوتی, نہ اس کے بعد کربلا ہوتی, نہ اور کچھ ہوتا, معاملات کسی اور طرف جا رہے ہوتے. بہرحال تو اب یہ اسلامو فوبیا والا جو معاملہ ہی ہم نے اپنے اوپر خود تحریک کیا ہے. اور ہم کیوں ڈیفینسو ہیں بھائی؟ آج ہم جو ابھی جو بات کر رہے ہیں کہ ایران ڈیفینسو ہے, ہاں ایران ڈیفینسو نہیں, اس وقت اوفینسو ہے ایران. کیسے؟ آج ڈونلڈ ٹرمپ کو ہم نے کہتے سنا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جی نئی انتظامیہ جو ہے ایران کی, نئی حکومت, وہ مجھ سے بات کرنا چاہتی ہے. مسعود پشکیان یا لالی جانی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم بات نہیں کریں گے. یہ ایک میسیجنگ ہوتی ہے, یہ ایک میسیجنگ ہوتی ہے کہ جی اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے کہیے, ہم بات کریں گے. وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے. نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ آبنائے ہرمز, جس سے کہ دنیا کا 20 سے 30% آئل جو سپلائی ہوتا ہے, گڈ سپلائی ہوتی ہے, وہ بند ہو گیا. آئل پرائسز ہائیک کر رہی ہے. 15 دن کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے ملک میں حال ہوتا کیا ہے. اللہ خیر کرے. اور اگر یہ جنگ ہفتہ 10 دن چل رہی ہے تو پھر آپ کے یہاں نہ تو بجلی گھر چل رہے ہوں گے, نہ آپ کو آٹا دال چاول مل رہا ہوگا, اور نہ ہی آپ کو گاڑی چلانے کے لیے پیٹرول دستیاب ہوگا. اور جو آپ کی معیشت پہ تھوڑی بہت رونق آئی ہے وہ. اچھا, یہ آج تیسرا دن ہے اس جنگ کا, اور دنیا بھر کی اسٹاک مارکیٹس گرنا شروع ہو گئی ہیں. سب سے زیادہ جو آج مارکیٹ گری ہو پاکستان کی 9.2%, اور تقریباً 16,000 پوائنٹس گری ہے مارکیٹ. یعنی کیپنگ کرنی پڑی, اس کے باوجود بھی گری ہے. اور اب ویسٹ کی جو مارکیٹس ہیں وہ اوپن ہونے جا رہی ہیں.
اور ان کے لیے جو پریڈکشن ہے وہ یہ کہ وہ بھی ڈاؤن جنگ کی سونے کے ریٹ بڑھنا شروع ہوئے. بالکل ایسا ہے. تو بالکل ایک اکنامک کرائسس ہے. یہ جنگ اگر اگلے 72 گھنٹوں کے درمیان کسی نتیجے پہ نہیں پہنچی, جو کہ شاید نہیں پہنچے گی, اس لیے نہیں پہنچے گی کہ آپ نے ایران کا اتنا بڑا نقصان کیا ہے بہت بڑا کہ ان کا جو غصہ ہے وہ اب آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. تو یہ جنگ اگر 72 گھنٹوں میں کنفائنڈ نہیں ہوتی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ بہت سے ملکوں کے اندر آنے والے, اگر یہ مہینہ 1.5 مہینہ چلتی ہے جیسے کہا ڈونلڈ ٹرمپ نے, تو ملکوں کے اندر یہاں تو رجیم چینج مشکل ہو جائے ایران میں, دوسری جگہوں پہ رجیم چینج شروع ہو جائے. جب آپ کو کھانے پینے کی چیزیں نہیں ملیں گی, جب آپ کو پیٹرول نہیں ملے گا, جب آپ کو بجلی نہیں ملے گی, ہمارا دارومدار گیس پر, LNG پر ہے, LNG نہیں آئے گی, فیول ہمارا 28 دن کا فیول ختم ہو جائے گا. ہماری معیشت کے لیے ضروری ہے کہ ہم آئل پرائسز نہ بڑھیں اور کموڈیٹی پرائسز نہ بڑھیں, وہ دونوں بڑھ رہے ہیں. پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہماری ڈاؤن ہے. تو ہم جیسے ملکوں کے لیے تو بہت بڑا مسئلہ ہے. تو کراچی سے لے کر کیلیفورنیا تک آپ دیکھیں گے کہ ایک مہنگائی کا طوفان, یہ جنگ کی ٹیکٹس ہے. اینڈ ایون اس میں ہم ایڈ کر لیں مسعود, میں یہ بھی کہوں گی کہ آپ دیکھیں نا کہ صرف 2 پارٹیز یا 3 پارٹیز تو انیشلی جو جنگ میں ہمیں نظر آئی پارٹیز کیونکہ ہوتی ہیں مختلف, ابھی تو اس میں اور بھی شامل ہو گئے نا. آپ نے دیکھا یورپ نے, جرمنی نے اور برطانیہ نے, تینوں نے اعلان کر دیا کہ جی ہم. یہ جنگ شروع ہوئی تھی آپ کا بحرۂ عرب, خلیج فارس, اور آج صبح تک یہ پہنچ گئی بحرۂ روم تک, جہاں پر آپ نے برطانوی جو وہ بیسز ہیں ان پر حملہ کیا ہے ایران نے, اور ایران ہر جگہ حملے کر رہا ہے. لیکن اب کیا ہے, کل انہوں نے پہلے اناؤنس کیا تھا کہ ہم کھڑے ہوئے کریں گے, ہم اٹیک ہم بھی کریں گے, تو انہوں نے کر کے دکھایا کہ آپ ہم پہ کریں گے, ہم آپ پہ پہلے کر رہے ہیں. تو اس وقت مسلمانوں میں ابھی تک جو ویسٹ کا واسطہ پڑا تھا وہ کچھ اور پڑا تھا, اس دفعہ واسطہ کچھ اور پڑا ہے. اچھا, ان کے پاس اب کھونے کو کچھ نہیں ہے, ان کی ایگزسٹنس کی جنگ ہے. ایسے ہی ہے. دیکھیں, ہم امہ کی بات کرتے ہیں, امہ کوئی چیز نہیں ہے. اگر امہ کوئی چیز ہوتی تو افغانستان ایران پر, افغانستان پاکستان پر, اور پاکستان افغانستان پر حملے نہ کر رہا ہوتا. اگر امہ کوئی چیز ہوتی تو امریکی بیسز جو ہیں وہ اس وقت عرب کنٹریز میں موجود نہ ہوتے. اگر امہ کوئی چیز ہوتی تو فلسطین میں بھی لڑائی نہیں ہوتی. جی اتنے عرصے سے جاری ہے. دیکھیں یمن میں کیا ہو رہا ہے اور سعودیہ میں کیا ہو رہا ہے, پوری امہ خاموش ہے. بھائی وہاں پہ بھی تو مسلمان ہی ہیں. دونوں طرف شام میں کیا ہوا, لیبیا میں کیا ہوا, مصر میں کیا ہوا, یہ سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا نا. کہاں تھی امہ؟ تو امہ کا کانسیپٹ ایک ایسی ٹرک کی بتی ہے جس کے پیچھے ہم سب کو لگایا ہوا ہے. کوئی امہ شمہ کوئی چیز نہیں ہے. اگر وہ قومیں جن کی کوئی ہسٹری ہے, جن کی کوئی روایات ہیں, جن کی, اب دیکھیں ایران کی قوم کو ہمیں اپنے اوپر فخر ہونا چاہیے, لیکن ظاہر سی بات ہے ہم جو دیکھ رہے ہیں اس پر اگر قابل فخر ہے تو ہم کہنا پڑے گا. دیکھیں وہاں پر 28% لوگ جو ہیں وہ موجودہ رجیم کے خلاف ہیں. وہاں پر اس رجیم کو جو تسلیم نہ کرنے والے ہیں ان کے بدترین مخالف آیت اللہ علی خامنائی کو ایسیسنیٹ کر دیا گیا ہے. لیکن وہاں ان کی یہ نیشنل غیرت ہے کہ ایک آواز نہیں اٹھ رہی. یہ کیریکٹر ہے, یہ نیشنل کیریکٹر ہے کہ وہ ایک زبان خاموش بیٹھے میں انہوں نے کہا یہ غلط ہوا ہے تو غلط ہوا ہے. ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے, میرے خیال میں ہماری تو پالیسی بھی نہیں ہے کہ میں ان سربراہ مملکت اور سربراہ حکومتوں کے نام لوں جنہوں نے بیانات دیے ویسٹ امریکہ کے ساتھ کھڑے ہونے کے. اور آج کیا ہوا ہے, ابھی تھوڑی دیر پہلے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس تھا, صدر پاکستان اس سے محترم جناب خطاب کر رہے تھے آپ, لیکن اس میں آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا جو سب سے زیادہ کرٹیسائز ہو رہا ہے کہ جی انہوں نے صرف بات کی ہے اسرائیل کی, انہوں نے امریکہ کا نام لینے کی بھی جرت اور نہیں. ہم نے ڈونلڈ ٹرمپ کو پیس پرائز کے لیے 2 مرتبہ نامینیٹ کیا, نوبل پیس پرائز کے لیے. پھر یہ پیس بورڈ آف پیس کیا ہے, پوری قوم کو بتایا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں کون سی ہم نے سفارتی سطح. جناب یہ ہر امریکی پریزیڈنٹ آنے کے بعد اپنا کوئی نہ کوئی ادارہ قائم کرتا ہے. اٹس جسٹ لائک اے NGO. جس دن یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب صدر نہیں ہوں گے اس دن بھی یہ نہیں, یہ بورڈ آف پیس کے پریزیڈنٹ ہی ہوں گے. اور ان کا حکومت نہ اس بورڈ آف پیس کا اس وقت امریکی حکومت سے کوئی تعلق ہے نہ بعد میں کوئی تعلق ہوگا. اور اس بورڈ آف پیس میں وہ تمام ملک جا کے بیٹھے جہاں پر بادشاہتیں ہیں, جہاں پر آمریتیں ہیں. اگر یہ بورڈ آف پیس کا مطلب پیس تھا
تو یہ پیس قائم ہو رہا ہے دنیا میں. ایگزیکٹلی یہ تو آپ ایسکلیٹ کر رہے ہیں پوری یعنی شرم آنی چاہیے. یہ بورڈ آف وار تو ہو سکتا ہے, بورڈ آف پیس نہیں ہو سکتا. ان کے اپنے سولجرز, ان کے اپنے لوگ آپ دیکھ رہے ہیں 2 دن سے جو وہاں پروٹیسٹ ہو رہا ہے, شدید پروٹیسٹ ہو رہا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وڈرا کریں کیونکہ آپ ہمیں ایک اور نئی جنگ میں دھکیل رہے ہیں جو ہم نہیں چاہتے. اچھا اب میں آپ کو ایک وقت کم ہے, انٹرسٹنگ چیز آپ کو بتا دوں کہ افغانستان کی جنگ بھی ہم نے دیکھی, ہم نے عراق کی جنگ بھی دیکھی, وہاں پر بدترین بمباری ہوئی, وہاں پر بوٹ آن گراؤنڈز بھی گئے, لیکن یہ تیسرا دن ہے جنگ کا, بوٹ آن گراؤنڈز نہیں آئے, ان کے فوجی نہیں اترے, لیکن 550 امریکی فوجیوں کے مارے جانے کی خبر آج ہے. جی اسرائیل کی بھی آئی ہے آج کے 6 اور جنرل اسرائیل نے اپنے یہاں پابندی لگائی ہوئی ہے کہ کوئی اگر ویڈیو بناتا ہوا پکڑا گیا تو اس کو سزا دی جائے گی. وہاں سے ویڈیوز نہیں آ رہی ہیں آپ کے پاس. ایگزیکٹلی ٹھیک ہے, تو الجزیرہ کو بھی نہیں کام کرنے دیا جا رہا ہے, جبکہ ہم یوزلی دیکھتے ہیں کہ وہ ہر جگہ ہوتے ہیں. اور ابھی اس وقت دیکھ رہے ہیں ہم کہ کچھ ایسے ادارے ہیں جو ہے اپنا جرنلزم کے جو کہ یک طرفہ رپورٹنگ کریں. اب دیکھیں, اب قبلہ ہم اس والی بات پر آتے ہیں. اگر آج مسلمانوں میں حمیت اور غیرت ہے نا, تو آج مسلمان اس پوزیشن میں آ سکتا ہے کہ وہ ڈیفینسو نہ ہو, وہ آفینسو ہو جائے. آج جو عرب ممالک کے پاس اسلحہ, جتنا جدید اسلحہ انہوں نے خرید کے رکھا ہوا ہے, چمکتے ہوئے جہاز اور ٹینک اور گولہ بارود, وہ آج استعمال کرنا چاہیں تو سب کچھ بدل سکتا ہے. پاکستان جیسی قوم موجود ہے, ملائیشیا جیسی قوم موجود ہے, ترکی جیسی قوم موجود ہے, عرب ممالک کے تیل کا پیسہ موجود ہے, سب کچھ موجود ہے. حالانکہ سب کو دکھا سکتے ہیں, ہاں غیرت نہیں ہے بس, باقی تو سب کچھ ہے, غیرت اور حمیت نہیں ہے کہ جی. اسی بات کا رونا ہے, اسی بات کا تو رونا ہے کہ ہمارے حکمران ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں, حکومتیں ایسے لوگوں کے ہاتھوں پہ ہیں جو بظاہر شخصیت میں, ابھی تو یہی کہہ رہا تھا کہ شخصیت کے اعتبار سے, چہرے صورت کے اعتبار سے, نام کے اعتبار سے, خاندان کے اعتبار سے مسلمان ہیں, ذہنی اعتبار سے یہ پکے ٹھکے غلام ہیں یہ لوگ, اور ہمیں بھی غلام بنا دیا, خصی بنا دیا ہے پوری قوم کو, پوری اس کو, اور کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے. یہ اب دیکھیں نا, اچھا انتظار ہے, آج ان کی تو کل ہماری, پہلے ایک ایک کر کے لائن سے آ رہے ہیں. انتظار میں رہیں گے تو پھر تو وہی ہوگا جس کا انتظار کر رہے ہیں. بالکل, یہ تو ہمارے حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور ایک پالیسی مرتب کرنی چاہیے. مگر ایک بات ہے, آپ پوری دنیا میں دیکھیں مسلمانوں میں آج کوئی فرقہ, کوئی وہ مسلک نہیں ہے, لیکن سب اس بات پر خوش ہیں, یا بلکہ جتنے بھی انسانیت پسند انسان ہیں وہ اس بات پر خوش ہیں کہ اسرائیل کو اور امریکہ کو جواب مل رہا ہے. بالکل 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 بالکل, یہ خوشی ہے. بالکل 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 ایسا ہی, بالکل ایسا ہی ہے. اور گفتگو کا سلسلہ یہاں پہ جاری ہے ہمارے مہمانوں کے ساتھ, اور مسعود رضا صاحب نے آ کے جو ہے نا اپنے, جو میں نے جس طرح جو ان کا انٹروڈکشن کا مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ایک دیا ہے جی, اور بالکل اس وقت گفتگو ہو رہی ہے حالات حاضرہ کے حوالے سے بھی اور اسلاموفوبیا یہ ہوتا ہے. اور یہ جب ہوا تھا 2019 میں, جب نیوزی لینڈ کی ایک مسجد میں ایک شخص نے نہتے مسلمان نمازیوں پر فائرنگ کر کے 51 لوگوں کو شہید کر دیا تھا, اور یہ اقدام بھی اسلاموفوبیا کا ہی نتیجہ تھا. ہم اس پر بھی بات کریں گے مزید, لیکن میرے ساتھ یہاں پہ ابھی موجود ہیں سدرا راشد ہیں نعت خواں, ان کی طرف بھی جاؤں گی. السلام علیکم سدرا, کیسی ہیں آپ؟ آج کون سا کلام ہے جو پیش کریں گی؟ بسم اللہ. علیکہ یا رسول اللہ, صلی اللہ علیکہ یا حبیب اللہ, صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ. یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یہ جوارے نیارے ہوئے ہیں. یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یہ جوارے نیارے ہوئے ہیں. اب کمی کا تصور بھی کیسا, اب کمی کا تصور بھی کیسا, جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں.
نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو جب سے تھاما ہے دامن تمہارا جب سے تھاما ہے دامن تمہارا دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں ان کے دربار سے جب میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا پنجتن کے وسیلے سے مانگا مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے خوب میرے گزارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں دور ہونے کو ہے اب یہ دوری ان کی چوکٹ پہ ہوگی حضوری ان کی چوکٹ پہ ہوگی حضوری خواب میں مجھ کو آقا کے در کے حاضری کے اشارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں ایک مرتبہ پھر انوار رمضان کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں K21 نیوز کے پلیٹ فارم سے برادران اسلام آپ کی میزبان رضا سیفی آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ناظرین اور یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سیگمنٹ ہمارا ہوتا ہے بچوں کے ساتھ اور KFC جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ یاری KFC والی تو KFC کا یہ سپانسرڈ سیگمنٹ ہے اور ساتھ ہی ڈوریبا 360.UK ہمارا کو اسپانسر ہے اس سیگمنٹ کا اینڈ اس میں ہمارے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان سے تو ہم بات کریں گے لیکن آئے مہمان اور علماء کرام بھی موجود ہیں اور گفتگو ان سے بھی جاری و ساری ہے میں مسعود آپ کی طرف واپس آتی ہوں اور آج آپ کو پتا ہے کہ مسعود میرے سیٹ پر آئے ہوئے ہیں اور میرے ساتھ ساتھ ہیں جی مسعود یہ تو ہم بات کر رہے ہیں نا اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اگر امت ایک ہوتی تو پھر یہ حال نہ ہوتا جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں کئی سالوں سے لیکن کیا چونکہ آپ بھی ہم جرنلسٹ تو ہیں لیکن اپارٹ فرام دیٹ اب جیسے مجھے 8-10 سال ہو گئے ٹرانسمیشن کرتے ہوئے اور بڑی بھاری ذمہ داری ہوتی ہے آپ بھی جو ہے وہ مذہبی اور دینی پروگرام کرتے آئے ہیں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اور ایک بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں ان چیزوں کا تو کہیں آپ کو یہ لگتا ہے میرے دل کی آواز ہے میں ایسا سمجھتی ہوں اب کہ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ اس لیے بھی ہو رہی ہیں کیونکہ ہمارے ایمان کے اعتبار سے اور ہمارے مذہب کے اعتبار سے تو ہمیں تو بتا دی گئی ہیں کہ یہ انسیڈنٹس ہونے ہیں تو یہ اس لیے ہو رہے ہیں دیکھیں وہ جب ہونے ہوں گے تب ہوں گے نا بات یہ کہ ہم ہونے کیوں دے رہے ہیں ابھی آپ نے ذکر کیا کہ وہ کوئی انسیڈنٹ ہوا تھا اس کے بعد سے وہ اسلاموفوبیا کا کانسیپٹ آیا پتہ نہیں کون سا ذکر کیا سویڈن والا واقعہ اب سویڈن ہو امریکہ ہو یورپ کا کوئی بھی ملک ہو چاہے وہ کوئی بھی کینیڈا کا علاقہ ہو وہاں پر کوئی سیاہ فام کسی کو مار دے تو وہ ہوتا ہے کرمنل ایکٹ
کوئی مسلمان کسی کو مار دے تو وہ ہوتا ہے اسلاموفوبیا، ایسا ہی اور کوئی گورا کسی کو مار دے تو وہ ہوتا ہے سائیکولوجیکل ایشو اس کے ساتھ، ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ ذرا پروپیگنڈے کو سمجھنے کی کوشش کریں نا. یہ یہ سب کر رہے ہیں، وہ گورا بھی کر رہا ہے، وہ کالا بھی کر رہا ہے، وہ مسلمان بھی کر رہا ہے، وہ عیسائی بھی کر رہا ہے. نہ اس کا مذہب سے تعلق ہے، نہ اس کا کسی علاقے سے تعلق ہے، نہ کسی زبان سے تعلق ہے. اگر وقت ہو تو میں بتاؤں کہ ایک ایکسپیریمنٹ ہوا دنیا میں، اور یہ 2 مرتبہ ایکسپیریمنٹ ہوئے. آخری ایکسپیریمنٹ غالباً 2015-16 میں ہوا. ایک فرینچ خاتون نے اپنے آپ کو ایک میوزیم میں کھڑا کیا، اور انہوں نے ٹیبل کے اوپر مختلف قسم کی چیزیں، اس میں ہتھوڑی اور اس میں چھری اور اس میں پھول اور اس میں شیشہ اور اس میں کاغذ، ہر طرح کی چیزیں رکھ دی. اور اس نے کہا گن وغیرہ ساری چیزیں، اس نے کہا کہ 6 گھنٹے آپ کے پاس ہیں، 8 گھنٹے میرے ساتھ جو کرنا ہے آپ کریں. اجازت دے، میں آبجیکٹ ہوں، میری باڈی آبجیکٹ ہے، میں آبجیکٹ ہوں، اور اب یہ ایکسپیریمنٹ ہے اور آپ پر کوئی لائبلٹی نہیں ہے، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں میرے ساتھ. کچھ 2-4 گھنٹے لوگ اس کے ارد گرد گھومتے رہے. پھر کسی نے اس کو پھول ٹچ کر دیا، پھر کسی نے اس کے قمیض کا ٹکڑا پکڑ دیا، پھر اس کے بعد کسی نے اس پھول کی ٹہنی کی کانٹے اس کے چبھو دیے، پھر کسی نے اس کے کپڑے کاٹنا شروع کر دیا. یعنی آخر میں 6-8 گھنٹے بعد وہ لڑکی لہو لہان تھی، اور 2 گروہ بن گئے تھے جو آپس میں لڑ رہے تھے کہ اس کو مارو یا نہ مارو. یہ وہ لوگ تھے جو انتہائی سوفسٹیکیٹڈ پڑھے لکھے معاشرے کے لوگ تھے. تو انسانی نفسیات کچھ اور چیز ہے، اس کو جوڑنا کسی مذہب، کسی رنگ، کسی نسل کے ساتھ یہ بڑی زیادتی کی بات ہے. ایسا ہی. اور یہ ہمیں زیادہ تب بھی نظر آیا ہے جب ہم نے دیکھا 9/11 کا واقعہ ہوا. جی آپ نے دیکھا کہ اس نے بھی پوری دنیا میں جو ہے نا ایک مختلف ہی لہر بنا دی، اور اس کے بعد مسلمانوں اور وہ بڑا مشکوک واقعہ ہے 9/11 ایگزیکٹلی. لیکن اس کو بھی اگین جو ہے انہوں نے کس طرح سے جو ہے وہ ریلیٹ کر دیا، اور جس طرح سے انہوں نے ریلیٹ نہ صرف ریلیٹ کیا بلکہ ریلیٹ کرنے کے بعد مسلمانوں پر اس کے بعد بھی بڑی پابندیاں اور چیزیں کی انہوں نے. جی ہاں، ایک ایسا واقعہ جو تورا بورا کے پہاڑوں میں چھپنے والے لوگ جو ہیں، انہوں نے جا کر امریکہ جیسے ملک میں جہاز، وہاں پر ان کے جہاز جو ہیں وہ انہوں نے پہلے ہائی جیک کیے، ہائی جیک کر کے ان کی بلڈنگوں سے ٹکرا دیے، اور ان کی نہ انٹیلیجنس کو پتا تھا، نہ ان کے پاس وہ پرینٹ اس کو بچا سکتے تھے. اور پھر یہ سب کچھ بڑا شیڈی تھا. یہ اس لیے بھی شیڈی ہے نا کیونکہ آپ دیکھیں ویسے تو کیا کلیم کی جاتی ہے کہ جی ہائی فائی انٹیلیجنس ہے، اور ابھی جس طرح امریکہ نے جب یہ آیت اللہ خامنہی صاحب کے ساتھ جب کیا ہے، ان کے پیچھے جو ٹریک کا جو سسٹم تھا وہ مہینوں سے کام کر رہا تھا. اپنے نہیں ہوتا ان کے، وہ اپنے نہیں ہوتا، وہ دوسروں کیا کرتے ہیں. یہ لیئر انڈر لیئر بہت ساری چیزیں ہیں، یہ بلیم ہے. ہمیں نکلنا چاہیے اس چیز سے کہ ہم ڈیفینسو، ہم کیوں ڈیفینسو ہوں گے؟ کس بات کی کمی ہے ہمارے یہاں سوائے اس کے کہ ہمارے ذہنوں کو بتا دیا گیا کہ ہم کمتر ہیں؟ ہم کسی طرح بھی کمتر نہیں ہیں الحمدللہ. اور یہ ثابت ہو رہا ہے آج کون سی ایسی فیلڈ ہے ویسٹ میں بہترین ڈاکٹرز ہمارے ہیں، بہترین انجینئرز ہمارے ہیں. اگر آپ اس سب کانٹیننٹ سے دیکھیں تو بہترین IT کے لوگ ہمارے ہیں. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اور اسلاموفوبیا کی جو موجودہ صورتحال اور اس میں اہم کچھ معلومات ہیں جو کہ ہم اپنے ناظرین سے شیئر بھی کریں کہ عالمی سطح پر اسلاموفوبیا کے رجحانات کس طرح سے دیکھے گئے. حالیہ برسوں میں جو ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا کے مختلف حصوں میں اسلاموفوبیا کے واقعات میں تیزی دیکھی گئی. برطانیہ میں کہا جاتا ہے کہ جی ہوم آفس کی 2025 کی رپورٹ کے مطابق مذہبی منافرت پر مبنی جرائم میں 19% اضافہ ہوا ہے، جس میں تقریباً 45% واقعات کا نشانہ مسلمان بنے، اور وہ مسلمان جن کا کوئی قصور نہیں تھا. امریکہ میں کاؤنسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز ایک ادارہ ہے CAIR، اس کے مطابق 2024 اور 25 میں مسلمانوں کے خلاف شکایات ریکارڈ سطح تک پہنچ گئیں، جس کی ایک بڑی وجہ غزہ کی صورتحال کے تناظر میں بڑھتی ہوئی نفرت ہے. اس کے علاوہ بھارت اور مقبوضہ کشمیر کو دیکھیے تو اسلامی تعاون تنظیم OIC نے بھارت اور مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کے خلاف بڑھتے ہوئے نفرت انگیز بیانات اور تشدد پر شدید تشویش کا اظہار کیا. اسی طرح اس کا جو دن منایا جاتا ہے 15 مارچ کو، جیسے کہ میں نے کہا، اور پھر بہت سارے واقعات ہیں. نیوزی لینڈ کا واقعہ ہو گیا، سویڈن کا واقعہ ہو گیا، اس طرح کے بہت سارے ایسے واقعات ہیں جس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی ہم نے ابھی جیسے کہ مسعود نے بھی کہا، ہمیں اپنے لیے سٹینڈ، کہتے ہیں نا کہ اگر آپ خود اپنے لیے سٹینڈ نہیں لیں گے تو آپ کے لیے کون پھر آ کر سٹینڈ لے گا. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ اپنی عزت نہیں کرتے تو کون آپ کی عزت کرے گا؟ کوئی عزت نہیں کرے گا. تو یہی ہے. میں مفتی صاحب کی طرف جاؤں گا. مفتی صاحب میں چاہوں گی کہ اس کو سم اپ کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی اہم گفتگو چل رہی تھی. آپ حضرات نے بھی بہت، خاص طور سے ہمارے جو مہمان ہیں انہوں نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہے.
یہ بات اپنی جگہ پر بالکل مسلم ہے اور حقیقت ہے کہ ہم نے اپنے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، اور ہماری جو پہچان ہے، ہماری جو صلاحیتیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام و مرتبہ بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمیں دی ہے، جو سوچنے کا، سمجھنے کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع ہمیں دیے، اور جو عظیم ترین خطاب دی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں، ایک عظیم ترین پیغمبر ہمیں عطا کی، ان کی سیرت، صحابہ اکرام کی سیرت کے ہوتے ہوئے آج ہماری پستی خود ایک سوالیہ نشان ہے۔ وہ کچھ دن پہلے کی بات ہے، انضمام الحق صاحب نے جب دنیا کے مشہور کرکٹر بران لارا کو دعوت دی دین کی اور دین کے بارے میں بتایا، تو پہلے تو بران لارا صاحب بہت سکون سے سنتے رہے اور پھر جب بات ختم ہوئی تو انہوں نے ایک لفظ کے اندر تمام باتوں کو سمیٹ کر انضمام الحق صاحب کو واپس کر دیے کہ انجی تم بہت پیاری بات کرتے ہو، تمہاری دین بھی بہت پیاری ہے، پر مجھے ایک بتاؤ کہ اس قرآن اور یہ سیرت تم نے جو بیان کی ہے، پوری دنیا میں ایک شخص لا کر دے دو مجھے کہ جس کو دیکھ کر میں تمہارے اسلام کو اس شخص کے اندر دیکھ سکوں۔ تو انضمام الحق صاحب بالکل خاموش ہو گئے، اور اپنے بیانوں میں اکثر و بیشتر انضمام الحق صاحب بھی، سعید انور صاحب بھی کہتے کہ ہم بالکل لاجواب ہو گئے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی ملک میں جاتے تھے تو ان کی سیرت، ان کی شخصیت خود دعوت ہوتی تھی، وہ بیچارے زبان سے واقف نہیں تھے، بہت سارے ملکوں میں جاتے کہ لوگ ان کے زبان سے بھی واقف نہیں تھے، مگر ان کی سیرت، ان کی صورت، ان کا انداز، ان کا گفتار اور پھر ان کی شرافت، وہ دیکھ کر لوگ اسلام قبول کرتے تھے۔ اور آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم یورپ سے اس قدر متاثر ہے کہ ہم وہاں پہ دائی بن کر جانے کے بجائے ہم وہاں پہ ایک ملازم بن کر جاتے ہیں، اور وہاں جا کر جو ہے نا ہمارے پاس دین کا کوئی تشخص ہمارے پاس نہیں ہوتا، اور وہ اگر کوئی غیر مسلم دین کو قبول بھی کرنا چاہے، دین کو سمجھنا بھی چاہے، تو ہم بدقسمتی سے اتنے سمجھدار نہیں ہوتے، دین کے معاملے میں اتنی معلومات ہمارے پاس نہیں ہوتی کہ ہم کسی کی رہنمائی کر سکیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں خود کے اندر دین پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے اعمال اسلام کے مطابق ہو، قرآن کے مطابق ہو، اور پھر جا کے جب ہم خود کو بدلیں گے پھر معاشرہ بدلے گا، پھر ہمارے گھرانے بدلیں گے، ہمارے سوسائٹی بدلے گا، ہمارے ملک میں تبدیلی آئے گی۔ آج نیچے سے اوپر تک پورا آوے کے آوا بگڑا ہوا ہے، اور یہاں کون سی ایسی جرائم ہے جو جرائم اس وقت ہمارے اندر نہیں ہے؟ شراب پینا، رشوت خوری کرنا، ظلم کرنا، بربریت، بس یہ کہ بطور نام کے تو ہم محمد سلیمان، محمد راشد، محمد کاشف، محمد اسلام ہے، مگر دور دور تک اسلام سے ہمارا کوئی رشتہ نظر نہیں آتا، اور اسی وجہ سے آج کفریہ قوتیں ہمارے اوپر مسلط ہے، اور کفریہ قوتیں ہمارے اوپر طعن و تشریح کرتے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی مثال موجود نہیں ہے، ہماری جو مثالیں ہیں وہ کتابوں تک محدود ہیں، ہماری جو مثالیں ہیں وہ سیرت تک محدود ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تک محدود ہے، صحابہ اکرام کی ذات تک محدود ہے۔ آج ہم بحیثیت مسلمان کے ہمارے پاس اس سیرت کے حوالے سے کچھ بھی موجود نہیں ہے، جس کا ایک جو بہت بڑا ایک المیہ ہے۔ آج ہمارے مدارس دین سے خالی، ہمارے عدالت دین سے خالی، مساجد دین سے خالی، ہماری جو ہے تجارت دین سے خالی، جبکہ ہم خود کہتے، بار بار کہتے ہیں کہ قرآن اور اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے۔ قرآن ہمیں تجارت بھی سکھاتا ہے، ہمارا دین ہمیں عبادت بھی سکھاتا ہے، حسن اخلاق بھی سکھاتا ہے، والدین کی خدمت بھی سکھاتا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ رہنا بھی سکھاتا ہے، دنیا میں حکومت کرنا بھی سکھاتا ہے، حکومت کے طریقہ کار بھی سکھاتا ہے۔ مگر اگر ہم اندر سے دیکھیں تو آج اس وقت جو ہے نا ہم اس پورے نظام سے جو ہے بالکل نا آشنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اوپر جو رحم فرمائے، اور ہمیں اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حالیہ دنوں پہ جو یہ حالات، ان حالات سے سیکھنے کا ہے۔ آج بھی اگر ہمارے حکمرانوں نے صحیح فیصلے نہیں کیے، صحیح موقع پہ صحیح فیصلے نہیں کیے، تو صدیوں تک اس کا پچھتاوا ہوگا، اور جس کا بھگتان ہم ہمیشہ بھگتیں گے۔ جی ٹھیک ہو گیا ہے مفتی صاحب، آتے ہیں جی بچوں کی طرف اپنے۔ سیگمنٹ میں ہمارے پاس بچے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے جو روزہ خوشائی ان کا سیگمنٹ ہے یہ، اور یہ ہمارا اسپانسرڈ سیگمنٹ ہے جی، اور انہوں نے روزے رکھے ہوئے اور یہ بہت اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں۔ اب آج ذرا ان کی طرف چلتے ہیں جی، مائک پکڑ لیجیے۔ السلام علیکم۔
کیا نام ہے آپ کا؟ انایا. آپ کون سی کلاس میں ہو؟ 2 کلاس میں ہو. اوکے. آپ کا روزہ ہے آج؟ پہلی دفعہ رکھا ہے؟ پہلا روزہ ہے. ایج کتنی ہے انایا؟ ایج آپ عمر کتنی ہے؟ 5 ایئرس. 5 ایئرس میں تم کلاس 2 میں کیسے آ گئی بیٹا؟ ایج بتاؤ کہ کس کے ساتھ ہے. 7 ایئرس. 7 ایئرس. ہاں 7 ایئرس. پھر بھی جلدی کی تم نے. ہاں. اچھا یہ تو بتاؤ کہ وہ روزہ کہاں رکھا ہے آج؟ آج ہم نے ہاں جیسے بڑے رکھتے ہیں ویسے رکھا ہے. کہاں پہ رکھا؟ کہاں رکھا ہے؟ جیسے بڑے رکھتے ہیں ویسے رکھا ہے. اچھا. رکھا کہاں پر ہے؟ کہیں نہیں رکھا. تو پھر تم تو کہہ رہی ہو روزہ رکھا ہے. اب رکھا ہے یا نہیں رکھا؟ جی رکھا ہے. کہاں رکھا ہے؟ کہیں نہیں رکھا. اب یہ بتاؤ اب رکھا یا نہیں رکھا؟ یار دیکھو اب کیا کریں, اس کا تو کوئی حل ہی نہیں ہے. ہاں تو بیٹا صبح سحری کتنے بجے کی تھی؟ رات میں کری تھی. رات میں کری تھی 8 بجے؟ جی. اچھا تو اچھا بھائی شاباش. نہیں 8 بجے نہیں, تمہیں پتہ نہیں چلا ہوگا, تم نے صبح فجر کے وقت روزہ رکھا ہوگا. ٹھیک ہے, اور شاباش, جیتی رہو, بڑی ہمت کی تم نے. اچھا آگے پاس کرو, آگے پاس کرو جلدی سے. ہاں جی السلام علیکم. اس کو بڑی ہنسی, آپ کو بہت ہنسی آ رہی ہے. ہاں اچھا آپ نے آج روزہ رکھا ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ مسکان. مسکان کون سی کلاس میں ہو؟ میں 5 کلاس میں ہوں. اچھا ٹھیک ہے, چلو پہلے آگے کرو. ابھی پہلے سب مجھے اپنے جلیلی نام بتائیں گے. السلام علیکم. جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ طاہا. اس کا تو روزہ ضرور ہے. ہاں انرجی لگ رہی ہے. طاہا کون سی کلاس میں آپ؟ 4 کلاس میں. آگے پاس کرو. ہاں جی السلام علیکم. کیا نام ہے آپ کا؟ ہوریا. ہوریا کون سی کلاس میں ہو آپ؟ 2. آپ کا روزہ ہے آج؟ جی. پہلی بار رکھا ہے جی یا پہلے بھی رکھتے رہی ہو؟ کیوں ہنسی آ رہی ہے؟ خاموش. نہیں پہلی بار کا روزہ پہ نا یہ اس کا موڈ لگ نہیں رہا ہے ایسے. ایگزیکٹلی. مگر ماشاءاللہ شاباش, اگر ہمت کی ہے تم نے. آگے چلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ ہیرا. ہیرا کون سی کلاس میں ہو آپ؟ 4 کلاس میں. اوکے تو سب کا روزہ ہے یعنی کیا؟ سری میں کیا کھایا تھا آج آپ نے؟ آلو گوشت کھایا تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آج کیا سناؤ گے آپ؟ کیا تیاری کر آئے؟ کچھ سناؤ گے آج آپ؟ سنائیے. کیا سنائیں گی؟ مائک میں بتائیے. سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنائیے. کون سی نعت سنائیں گی؟ سنائیے. چلو سنا دو, اس کے ساتھ شروع ہو جاؤ, مل کے پڑھ دو. آپ کچھ سناؤ گے؟ چلو چھوڑ دو, آپ کچھ سناؤ گی؟ کیا سناؤ گی؟ سنائیے. سحر کا وقت تھا, معصوم کلیاں مسکراتی تھی, ہوائی خیر مقدم کی تانے گنگناتی تھی. ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے, اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو شہ ہر دوسرا تشریف لے آئے, مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. زبردست ماشاءاللہ. آپ سناؤ. کیا سناؤ گے؟ کیا تیاری کی آپ نے؟ کچھ بھی سنا دو. پہلا کلمہ سنا دو. چلو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ٹھیک ہو گیا. سنائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. ألم تر كيف فعل ربك بإرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد
وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذي طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. صحیح ماشاءاللہ. آگے پاس کرو جلدی سے. آپ کیا سناؤ گی؟ میں نہ سناؤ تھوڑی سی سناؤ بس جلدی سے, ٹائم کم ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. ان کی تصویر سینے میں موجود. سبحان اللہ. میں بس ٹھیک ہے بیٹا, بس تھینک یو. مفتی صاحب دعا کرا لیجیے, شارٹ کرائیے گا, ٹائم ہو گیا. اللهم آمین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربي أني مغلوب فانتصر وفوض أمري الله إن الله بصير بالعباد. یا الہ العالمین ہمارے روزوں کو قبول و منظور فرما. یا رب العالمین ہمارے ملک پاکستان اس کے چپے چپے گلی کوچوں کا من کا گہوارہ بنا. یا رب العالمین ہم سب کو قبول و منظور فرما. یا رب العالمین ہر قسم کے فتنے اور فساد سے محفوظ و معمول فرما. یا رب العالمین ہمارے ساتھیوں کو قبول و منظور فرما. یا رب العالمین ہمارے مرحومین کو اعلی علیین میں شمار فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین اللہ آمین. اور ناظرین اسی کے ساتھ جی ٹائم ختم ہو چکا ہے. اپنی میزبان سے کو دیجیے اجازت. بہت شکریہ مسعود آپ کے آنے کا. السلام. زندگی رہی تو کل ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھو